قرآن کے لیے تشریف لے آئیں. انہوں نے ظہر تک خوب آرام کر لیا ہے، تو اب ذرا تھوڑی سی عبادت بھی کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آج ہم 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں یہ جاری ہے، اور اس کی پھر یہ آیت نمبر 31 یعنی کہ پارے کی جو ابتدا ہے وہاں سے شروع کریں گے. 22واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. تو یہاں سلسلہ وہی جاری ہے جو پچھلی آیات میں ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین ان کے لیے کچھ ہدایات دی ہیں اور ان کی ذمہ داری بتائی ہے کہ وہ کس طرح یہ ذمہ داری ادا کر سکتی ہیں. تو ان کے لیے پھر یہ بات یہاں پہ بھی چل رہی ہے، جیسے کہ پچھلی آیات میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ وہ کیا چاہتی ہیں. دنیا چاہتی ہیں دنیا دے دیں گے، اللہ کے یہاں تو کوئی کمی نہیں ہے. آخرت چاہتی ہیں تو آخرت مل جائے گی، تو یہ فیصلہ تم خود کر لو. تو تمام ازواج مطہرات نے یک زبان کہا کہ نہیں، ہمیں تو اللہ اور اس کا رسول چاہیے. تو یہی تو وہ اصل چیز ہے، ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی علامت ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی بھی مداہنت نہیں کی اور اللہ اور اس کے رسول کو ہی انہوں نے پسند کر لیا. تو یہاں جو آیت فرمائی گئی وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی تو اسے ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے. جیسے کہ پچھلی آیت میں بھی پڑھا ہم نے کہ وہاں پہ یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کوئی بھی خاتون بے حیائی کا کام کرے گی تو عذاب بھی دوہرا ہوگا. تو یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ کتنے ہی ایسے معاملات آتے ہیں کہ جہاں پر یہ عذاب یا اجر دونوں میں اس کو ڈبل کر دیا جاتا ہے. کہیں شخصیت کے طور پہ، جیسے کہ یہاں دیکھا آپ نے یہ ازواج مطہرات کے کہ ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان کے لیے کہ اگر کوئی برا کام کرو گی تو دوہرا عذاب ہے تمہارے لیے، اچھا کام کرو گی دوہرا اجر ہے تمہارے لیے. اور اسی طرح اوقات میں بھی کہ بعض اوقات میں وہ کام جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، زیادہ اس کا اجر ملتا ہے، جیسے رمضان کا مہینہ ہے اس میں ہے تو اس میں اس وقت کی وجہ سے اجر بڑھا دیا جاتا ہے. تیسری مقامات کے حوالے سے ہے، مقامات کے حوالے سے بھی کہ جو کہ حرم میں ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جو بھی اس میں الحاد کرے گا حرم میں اس کو ہم دردناک عذاب دیں گے. وہی دھمکی ہے اسی لیے کہ وہ حرم کی حدود میں پھر الحاد کرنا، وہاں پہ کسی قسم کی اللہ کی نافرمانی کرنا وہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، اور اس کی سزا بھی ڈبل ہو جاتی ہے. تو یہ ہے کہ وہ اشخاص کے حوالے سے بھی اور مقامات کے حوالے سے بھی، وقت کے لحاظ سے بھی. تو وہی ان کے لیے فرمایا گیا ان خواتین کے لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گی تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ، ہماری خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. تو اگر وہ غلط کام کریں گی تو پھر خواتین بھی غلط کام کریں گی. وہ اچھے نمونہ پیش کریں گی تو وہ خواتین بھی ایک اچھا نمونہ سامنے آئے گا. اسی وجہ سے ان کی غلطی جو ہے پھر وہ صرف ان کی غلطی نہیں ہوتی، پوری امت کی غلطی بن جاتی. اس لحاظ سے پھر وہ ان کے لیے دوہرا عذاب بھی اور اچھی صورت میں دوہرا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جو ان کو دیا جائے گا. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویو تم کوئی عام عورتیں نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو نرم گفتگو مت کرو،
کہ جس کے دل میں گناہ کی بیماری ہو وہ لالچ کرنے لگے اور سیدھی سادھی بات کرو۔ تو یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت ان کے لیے فضائل ہیں، فضیلت ہے، اور پھر وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ امت کی خواتین کے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو اسی لیے فرمایا ہے کہ تم نے اس بات کا خیال رکھنا کہ تم ان کی طرح نہ ہو جانا جو دوسری عورتیں ہیں ان کی طرح۔ اسی لیے بات کرنے میں بھی فلا تخضعن بالقول، کہ بات میں کوئی لوچ نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ سننے والا جو ہے جس کا دل بے چین ہو جائے، پریشان ہو جائے۔ اسی لیے پھر خواتین جو بات کرتی ہیں ٹیلی فون پہ ایک عام اپنی گفتگو ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اسی کو ہی وہ لوچدار انداز میں کریں گی، لچھے دار کر دیں گی، ذرا اس میں کچھ نہ کچھ نزاکت لے آئیں گی تو وہ پھر خطرناک ہو جائے گا۔ اگلا سننے والا جو ہے اس کے دل میں پتہ نہیں کیا کچھ پھر خیالات آنے لگے۔ تو لہذا یہی چیز بتا دی ازواج مطہرات کو، ان کے بعد ٹیلی فون تو تھے نہیں، موبائل کا مسئلہ ہی نہیں تھا، تو لیکن بات چیت تو ہوتی تھی، پردے کے پیچھے سے بات چیت ہوتی تھی، وہ تو منع نہیں ہے، کرتی تھی، لیکن ان کو یہ بات کہہ دی کہ اپنی آواز میں کسی قسم کی کوئی بھی ایسی نزاکت مت پیدا کر، اور اس کا بتا دیا وجہ کہ جس کے دل میں گناہ کی بیماری ہوگی، دل میں گناہ اس کے پھنسا ہوا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اور سوچنے لگے گا۔ اور سیدھی سادھی بات کرو، آرام سے، جو اپنی نارمل طریقہ ہے اس کے مطابق بات کرو، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹکی رہو، وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ تو ماؤں سے کہا جا رہا ہے کہ گھر میں بیٹھی رہو، بیٹیاں ساری گھر سے باہر نکل گئی، تو ماں اچھی ہے کہ وہ گھر میں بیٹھی رہے، اور بیٹیاں جو ہیں وہ ساری پوری دنیا میں پھرتی رہیں، یہ کون سا وہ انصاف ہے؟ اسی لیے پھر جو ان سے کہا جا رہا ہے ان کی بیٹیوں سے بھی کہا جا رہا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے تھے مائے مدین پر، اور وہاں جو عورتوں کو دیکھا تھا کہ وہ پانی نہیں پلا رہی، اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں، جب ان سے پوچھا کیا وجہ، تم کیوں نہیں پلاتی؟ کہا کہ ہم کیا کریں، جب تک یہ جائیں گے نہیں ہم نہیں کر سکتے کچھ بھی، یہ چلے جائیں یہ سارے چرواہے تو پھر ہم اپنے ریوڑ کو لائیں گے۔ اور ساتھ ہی کہہ دیا وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا آدمی ہے۔ یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ تم کیوں نکلی، تمہارا باپ کہاں ہے، بھائی کہاں ہے، نہیں کہا، لیکن انہوں نے یہ احساس کیا کہ ہمارے نکلنے کی وجہ کیا ہے، یہ وجہ ہے کہ ہم ضرورت کے تحت نکلے ہیں، اپنے باپ کے بڑھاپے کی وجہ سے، بھائی کوئی ہے نہیں ہمارے گھر میں، کوئی مرد نہیں ہے، اس لیے ہم نکلے ہیں، ورنہ عورت کو باہر نہیں نکلنا۔ تو یہ ہے جو قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ گھر میں ہی ٹکی رہو، بیٹھی رہو، صرف ضرورت کے حد کے لیے نکلے گی، ویسے نہیں نکلے گی۔ اور اس کے بعد جو فرما دیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اگلے زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کے ساتھ مت نکلا کرو۔ تو پہلے جو جاہلیت کا اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا کہ اس زمانے میں عورتیں نکلتی تھیں خوب بناؤ سنگار کر کے، بن ٹھن کے، مٹک مٹک کے چلنے کی وہ آتی تھیں، اور پھر وہ لوگوں کو لبھانے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو لبھانے کے لیے، جاہلیت تھی، اسی لیے وہ چیزیں چلتی تھیں ان کے زمانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سختی سے منع کر دیا کہ وہ تبرج، وہ بناؤ سنگار، وہی اترانا، یہ سب چیزیں اب نہیں چلیں، اب یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ تم اپنے گھروں میں کرو، اپنے محارم کے سامنے کرو، لوگوں کے سامنے نہیں کہ جمعہ بازار اتوار بازار بھی جانا ہے تو پورے سارا میک اپ کے ساتھ، بناؤ سنگار کے ساتھ جا رہے ہیں، وہاں پہ کیا سبزی والے کو دکھانا ہے، کس کو دکھانا ہے؟ یہ دیکھیے کتنی غلط سوچ ہے، کتنی وہ تباہی ہے، بربادی ہے کہ پوری طرح وہ بن ٹھن کے جا رہی ہیں، اس لیے کہ اتوار بازار میں لوگ دیکھیں گے کہ میڈم تشریف لائی ہے۔ اور فرمائے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اللہ تو چاہتا ہے تم سے، یعنی نبی کے گھرانے والوں سے گندگی دور ہو جائے، بالکل پاک صاف ہو جائے، ایک نمونہ ہے، ان کو نمونہ بنایا تو وہ پھر نمونہ بنے پوری امت کی خواتین کے لیے۔ تو ہر قسم کی خرابی، ہر قسم کی گناہ، ہر قسم کی باتیں سب ان سے دور ہو جائیں اور تم اچھی طرح پاک کر دے۔ اور پھر دیکھیے ان کے گھروں میں کیا ہوگا، تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیتوں اور حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد رکھو،
بے شک اللہ بڑا باریک بھی بہت ہی باخبر ہے. تو ان کے گھروں میں تو یہ ہوتا تھا، اور ہمارے گھروں میں ڈھول بجتے، موسیقی اور ہر طرح کی جو خرافات ہیں سب ہمارے گھروں میں موجود ہیں. تو یہ ان کے گھر تھے، پاک صاف کتاب و حکمت کی باتیں، نیکی کی باتیں، لیکن یہ ہمارے گھر کے ہیں اس کے مقابلے میں بالکل ہی الٹ ہیں. تو پھر کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ انہیں یاد رکھو بے شک اللہ بڑا باریک بھی بہت ہی باخبر ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بارے میں بتا دیا کہ ان میں سے کون لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں اس کے قریب ہیں. ان کے لیے وعدہ ہے کہ فرمایا کہ بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتوں کے لیے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے، اور فرما بردار مردوں اور فرما بردار عورتوں کے لیے، سچے مردوں اور سچی عورتوں کے لیے، اور صبر کرنے والے مردوں اور صبر کرنے والی عورتوں کے لیے، اور عاجزی اختیار کرنے والے مردوں اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتوں کے لیے، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتوں کے لیے، اور روزہ دار مردوں اور روزہ دار عورتوں کے لیے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مردوں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتوں کے لیے، اور اللہ کو خوب یاد کرنے والے مردوں اور اللہ کو خوب یاد کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا. تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سب کچھ جو بتایا ہے، یہ صفات بتا دی ہیں کہ یہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے، ان کے لیے انعام بھی بہت بڑا ہے. تو وہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اسی میں پھر دیکھ لیجئے کہ اسلام، ایمان اور فرما برداری اور سچائی، صبر، خشوع و خضوع، صدقہ کرنا، روزہ رکھنا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، کثرت سے ذکر کرنا، تو یہ وہ صفات ہیں. یہ اگر مردوں میں ہیں عورتوں میں ہیں، اللہ کے ہاں پھر ان کا اونچا مقام ہے. تو یہ ہمیں اس بات کی تلقین کر دی کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلو. وما كان لمؤمن ولا مؤمنہ، اور جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے اس بارے میں کوئی اور فیصلہ قبول کرنے کا اختیار نہیں ہے. اللہ کا فیصلہ آ گیا. آپ کہیں نہیں جی میری مرضی، میری رائے، میں یہ سوچوں، میں یہ کروں، نہیں، کوئی نہیں، کوئی آپشن ہے ہی نہیں، کسی قسم کا آپشن نہیں ہے. تو صاف فرما دیا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس معاملے میں. اور واقعہ کیا تھا؟ واقعہ وہ جو پس منظر میں ہے وہ یہ ہے کہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی. تو ان کی شادی ہو گئی تھی زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے، تو اس لیے پھر ان کو رسول اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا اور ان کو زید ابن محمد کہنے لگے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ غلط ہے. ان کو اپنے ماں باپ کی طرف، ان کے باپ کی طرف منسوب کرو، کسی اور کی طرف نہیں. ادعوہم لآبائہم، تو لہذا پھر یہ نہیں کر سکتے. یہ تو ہو گیا. پھر اب ان کی شادی انہوں نے کر دی رسول اللہ نے اپنی پھوپھی ذات بہن سے. وہ قریشی خاتون، اور یہ ظاہر غلام تھے اس لحاظ سے. لیکن پھر بھی اسلام میں تو یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، اتنی اونچ نیچ کی بات نہیں ہوتی. تو بہرحال شادی ہو گئی. لیکن ہوا یہی کہ وہ اپنے اس میں تھیں ایک طرح سے کہ میں تو قریشی ہوں، تو کوئی نہ کوئی کڑوی کسیلی بات ہوتی چلی جاتی تھی آپس میں، کوئی نہ کوئی اس قسم کی نوک جو ہو. تو اب وہ زید اسی پر رہو، برقرار رکھو، طلاق مت دو. لیکن وہ اس معاملے میں تھے، آخر انہوں نے یہی کہا کہ میں نہیں چل سکتا، مشکل ہے گزارا ہونا، میں طلاق دوں. تو وہی اسی طرح پھر اشارہ کر دیا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہ اصل بات پھر یہ اللہ کا فیصلہ ہے اس بارے میں. تو اب کوئی بھی کسی کو کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ کہے کہ نہیں میری مرضی تو یہ تھی، اللہ کی مرضی یہ ہوگی، میں کیا کروں. نہیں، تمہیں ماننا ہوگا جو اللہ کا فیصلہ ہے. اور وہی پھر اگلی آیت میں اس کو بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جب آپ اس شخص سے کہتے تھے کہ جس پر اللہ نے احسان کیا، اور آپ نے بھی اس پر احسان کیا تھا، آپ نے اس کو اپنے گھر میں اپنے خاندان میں شادی کی تھی کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو، طلاق مت دو، اللہ سے ڈرو. اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا. جو آپ کے دل میں بات تھی تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہر کر دی.
اور آپ لوگوں سے خائف تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار تھا کہ آپ اس سے ڈرتے۔ اب لوگوں سے کیوں ڈر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بات بیان کر دی کہ جب زید نے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے اس سے آپ کی شادی کر دی، تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کرنے میں کوئی حرج باقی نہ رہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی جو رسم تھی، ان کا جو رواج تھا، اس پہ سگا بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا۔ تو وہی چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس آیت میں کہ جو بھی فیصلہ ہوا وہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اسی لیے پہلے کہہ دیا کہ کوئی بھی مومن ہو، مرد ہو، عورت ہو، اللہ کا فیصلہ آ جائے تو کوئی بھی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ نہیں میری مرضی یہ ہے، اس میں کوئی آپشن ہے ہی نہیں، وہاں ماننا پڑے گا۔ ختم کر دیا تو جس کے بارے میں فرمائے کہ تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کرنے میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اب چاہے قادیانی کتنے ہی سر مارتے رہیں، سر پیٹتے رہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آپ نے وضاحت کر دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ کوئی ذلی ہے، نہ بروزی ہے، نہ حقیقی ہے، نہ غیر حقیقی، کوئی نہیں ہے ہی نہیں کوئی۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو رسول اللہ کی شریعت کے مطابق، حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے تو اسی شریعت کے مطابق کریں گے، وہ کوئی نبی خود سے نہیں آئے گا، نہ کوئی نبی ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی واضح کر دیا، رسول اللہ نے بھی اس کو واضح کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو خوب یاد کرو۔ یہ ایک ہی وہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی استعمال کیا ہے کثرت سے کہا، اذکروا اللہ کثیرا، جہاں پہ بھی دیکھ لیجیے۔ ابھی ہم نے پڑھا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، تو یہ ہے ذکر کثرت ہونا چاہیے۔ جیسے کہ یہ موقع ملا ہے آپ حضرات کو جو بھی جہاں پر بھی ہیں کہ یہ اعتکاف میں ہوں یا غیر اعتکاف میں ہوں، یہ کثرت ذکر موقع ہے کہ اس میں کثرت سے ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ سے انعامات وصول کریں، اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ وہ ذات برحق تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے، اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ تمہیں ظلمتوں سے نکال کر نور حق تک پہنچا دے۔ اللہ مومنوں پر بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اس طرح صحابہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے تلقین کر دی، ان کو بھی پھر وہ نصیحت کر دی کہ تم نے یہ کچھ کرنا ہے، تو لہذا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رحمتیں ہیں، دعائیں ہیں فرشتوں کی، تاکہ تم اللہ کے دین پر چلتے رہو۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن وہ اپنے رب سے ملیں گے اس دن ان کا استقبال سلام سے ہوگا، فرشتے سلام کریں گے ان کو۔ اللہ نے ان کے لیے عمدہ اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو اے میرے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور جنت کی خوشخبری دینے والا، جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہے آپ کا منصب کہ آپ کو ایک تو گواہ بنایا ہے سب کے لیے، آپ انا ارسلناک شاہدن، کہ آپ گواہ ہیں، سب پر گواہی دیں گے، اس امت پہ بھی اور باقی امتوں کے لیے بھی، اور پھر بشارت دینے والے، ڈرانے والے ہیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ داعیا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے آپ ایک داعی ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہ روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ روشن چراغ جس سے لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں، تو یہ ہیں آپ تو روشنی کا مینار ہیں۔ تو آپ سے صاحب میں اس کے شوہر کی طرف سے کوئی بچہ تو نہیں ہے، کوئی اس کی بقایا تو نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے، وہ ظاہر ہو جائے گا 3 مہینے میں طلاق کی عدت میں، لیکن یہاں کوئی جب تعلق ہی نہیں ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اسی لیے فرمایا کوئی عدت بھی کوئی نہیں ہے، اب وہ جا کر وہ شادی کر سکتی ہے۔ مسئلہ آتا ہے مہر کا۔ مہر کا جیسے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر مہر مقرر ہو چکا تھا تو کہا کہ آدھا مہر دینا ہوگا، آدھا مہر دینا ہوگا، باوجود اس کے کہ رخصتی نہیں ہوئی، لیکن شادی تو ہو گئی تھی، نکاح ہو گیا تھا، تو اس لیے پھر جب مہر مقرر تھا تو پھر اس کا نصف دینا پڑے گا۔ لیکن اگر مہر نہیں ہے تو پھر وہ مہر بھی نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا فمتعوہن، انہیں کچھ دے دو۔ بعد نے یہی کہا کہ وہ آدھا مہر دے دو، بعد نے کہا کہ کچھ تحفے تحائے کچھ نہ کچھ وہ دے کر رکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے دین میں اس بندھن کا کتنا بڑا مقام ہے
کہ وہاں پہ صرف یہی ایجاب و قبول ہوا ہے بس، اور کچھ نہیں۔ تو ایجاب و قبول کی وجہ سے بھی جب ایک تعلق قائم ہو گیا، ایک نسبت ہو گئی اس خاتون کی اس مرد سے، تو اب اس کا پھر احترام کیا جائے گا۔ اسی لیے فرمائے کہ ان کو کچھ دے کر رخصت کرو، اور اچھے طریقے سے رخصت کرو، گالم کلوچ کر کے، مار دھاڑ کر کے، عدالتوں میں چکر لگا کے نہیں، یہ نہیں ہوگا، بلکہ اچھے طریقے سے طلاق دو۔ تب بھی یہی کہا کہ سرحوہن بمعروف، اچھے طریقے سے ان کو رخصت کرو۔ تو یہ ہے، نہیں رہ سکتے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، مشکل ہے، لیکن ہاں نہیں، ظاہر ہے کہ وہ تو طلاق عدت تو ہوگی۔ جی ہاں، نہیں بظاہر تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب خود قانون دیا ہے عدت کا، عدت کے بعد ہی پھر اللہ تعالیٰ نے وہ شادی کر دی ان کی، اس طرح وہ شادی ہو گئی اللہ کی طرف سے۔ وہ خود فخر کیا کرتے کہ تمہیں تو تمہارے جو ہیں اولیاء نے، ولیوں نے شادی کی ہے، میری شادی جو ہے اللہ نے کی، میرا مقام کیا ہے۔ دیکھو ان الفاظ سے یہ لگ رہا ہے نا کہ فلما قضا زید منها وطرا زوجناها، ادھر زید نے طلاق بولو، ادھر اللہ نے نکاح کر دیا۔ پریکٹیکلی تو ایسا نہیں ہے نا، جی ہاں، زید نے طلاق دی اور وہ ٹائم جو تھا اسپین وہ گزرا، اس کے بعد پھر اللہ نے نکاح کر دیا، لیکن بتاتے ہوئے ایسے بتایا جا رہا ہے۔ جی ہاں بالکل۔ تو یہ ایک حکم دے دیا، ان کو بتا دیا۔ اس کے بعد جو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے کچھ باتیں بتا دی ہیں، تو یہ بھی وہ آپ کے آئلی احکام ہیں۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک، اے میرے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان بیویوں کو حلال کر دیا جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے، اور ان لونڈیوں کو بھی جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، آپ کی چچا کی بیٹیوں کو اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیوں کو اور آپ کے ماموں کی بیٹیوں کو، آپ کی خالہ کی بیٹیوں کو، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور اس مسلمان عورت کو بھی جو اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کرتے۔ اگر نبی اس سے شادی کرنا چاہیں تو یہ حکم آپ کے لیے خاص ہے، عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ احکام ہیں جو خاص ہیں رسول اللہ کے لیے، اس میں دوسرے لوگ شامل نہیں ہیں، کوئی اپنی شروع کر دے نہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی بیویوں، ان کی لونڈیوں کے بارے میں ان پر جو حکم عائد کیا ہے اس کا ہمیں پورا علم ہے، تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے نکاح کی وہ اقسام بیان کر دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے۔ پہلے تو امہات المؤمنین ہیں جنہوں کا مہر متعین کر کے شادی کی تھی، وہ ہیں، باقاعدہ نکاح ہوا، مہر طے ہوا، اور پھر وہ آپ کے زوجیت میں آ گئیں، یہ تو وہ تھی۔ دوسری وہ ہیں بیویاں جو مال غنیمت کے طور پر آپ کے پاس آئی تھیں، مال غنیمت میں، جیسے صفیہ ہیں، جویریہ ہیں، یہ وہ تھیں۔ تو آپ نے آزاد کر کے ان سے شادی کر لی، ان کو زوجہ کا اسٹیٹس دے دیا، وہ آپ کی ازواج میں شامل ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو ہیں وہ ہیں، اور اس سے ریحانہ ہیں، ماریہ قبطیہ ہیں، جن کے وطن سے ابراہیم پیدا ہوئے تھے آپ کے بیٹے۔ اور اس کے بعد پھر وہ عورتیں بھی حلال کر دی گئیں جو خریدی گئی تھیں، جو وہاں کا سلسلہ تھا، اور وہ عورتیں بھی حلال کر دی جنہوں نے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا تھا، جمع رسول اللہ کے حوالے کرتے ہیں، جس میں میمونہ بنت الحارث ہیں، زینب بنت خزیمہ ہیں، ام المساکین ام شریک بنت جابر اور خولہ بنت حکیم، یہ وہ خواتین تھیں، یہ تھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی چچا زاد، پھپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، یہ سب ایک شرط کے ساتھ کہ وہ ہجرت کی ہو، ہجرت کر کے مدینے آئے تو آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں۔ تو یہ لیکن صاف یہ بتا دیا کہ خالصۃ لک من دون المؤمنین، کہ مومنوں کے علاوہ صرف آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے اجازت ہے، یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے۔ اس مومنوں کے لیے تو یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 4 کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور اس کی بھی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو یہاں بتا دی گئی کہ اس طرح پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے اور پھر آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، آپ اپنی بیویوں میں سے جسے چاہیں اپنے سے الگ رکھ لیں، جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دے دیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عائشہ کہا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کی جو بھی خواہش ہوتی ہے اس کو فوراً پورا کر دیتے ہیں، فوراً پورا کر دیتے ہیں، آپ کو تکلیف نہ ہو۔ یہی دیکھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پھر کتنی یہ آسانیاں پیدا کر دی کہ آپ کو کسی معاملے میں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو فرمایا کہ جسے چاہیے دوبارہ طلب کر لیجیے، آپ کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس برتاؤ سے امید کی جاتی ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور غم نہیں کریں گی، سو آپ برداشت کر لیں گی، جو آپ کا حکم ہوگا اس کو قبول کریں گی، آپ ان سب کو جو کچھ دیں گے اس سے خوش رہیں گی۔ اور مسلمانوں، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے، اللہ بڑا جاننے والا، بڑا بردبار ہے کہ تمہارے دلوں میں جو باتیں ہیں، بعض لوگوں نے اس قسم کی باتیں شروع کر دی، اپنے دلوں میں رکھی کہ رسول اللہ کے بعد ہم فلاں سے شادی کر لیں گے، فلاں سے شادی کر لیں گے۔ میں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ میرے نبی کی بیویاں تھیں، اسے کوئی شادی نہیں کرے گا، یہ اسی طرح قیامت تک، مرنے تک وہ اسی طرح رہے۔ یہ ان کے لیے خصوصی وہ حکم تھا، یہ خاص تھا ان کے لیے۔ اسی لیے پھر وہ ایک اور مسئلہ بھی آ جاتا ہے، ذہن میں آ گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال جو تھے وہ وفرا تھے، یعنی گردن تک تھے، لمبے بال نہیں تھے۔ تو لمبے بال کا ہی تصور ہوتا ہے عربوں کے یہاں بھی۔ آج کل جو خواتین ہیں، خاص طور پہ ہدایت یافتہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چلو بال کاٹ دو۔ تو یہ نہیں دیکھا کہ ان کا تو سٹیٹس ہی الگ ہے، وہ تو قیامت تک کہ اپنے مرتے دم تک وہ سوگ کی حالت میں ہیں، تو اسی لیے پھر ان کے لیے تو شادی کرنی نہیں ہے، زینت ہے ہی نہیں۔ اگر بال کاٹ لیے تو خصوصی ان کا حکم ہوا، سب کے لیے عام نہیں۔ اب یہ باقی بھی بال کاٹتی پھریں، گنجی ہو جائیں، نہیں، ان کے لیے جائز ہے۔ یہ خصوصیت جو تھی ازواج مطہرات کی خصوصیت، اس کی بنا پر ان کے لیے یہ تمام چیزیں تھیں، اور وہ اس پہ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، صحابہ نے یا کسی اور خواتین نے۔ باقی یہ ہے کہ اصل کیا تھا، ان کے وہی بال تھے جیسے کہ لمبے بال ہوتے ہیں خواتین کی، ان کی فطرت ہے، اس کے مطابق ہی تھے، جیسے کہ ہمیں احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں پر کہ مسلمانوں، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے، اللہ بڑا جاننے والا، بڑا بردبار ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لا یحل لک النساء من بعد، اب ان کے بعد دوسری عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہوں گی۔ یہ ہم نے بات کر دی، تفصیل بیان کر دی، اب ختم، اب اور اس کے علاوہ نہیں ہے۔ ورنہ آپ اپنی موجودہ بیویوں کے بدلے میں دوسری بیویاں لائیں گے، یہ ہم نے آپ کے لیے منتخب کی ہیں، تو لہذا پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ چاہے ان کا حسن و جمال آپ کو بہت پسند آ جائے، سوائے لونڈیوں کے جن کے آپ مالک بن جائیں، اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ اس زمانے میں جیسے کہ لونڈیوں کا ذکر یا تصور موجود تھا، تو اس کے لیے کہہ دیا، اجازت دے دی، لیکن شادی کرنے کے بارے میں منع کر دیا۔ اس کے بعد یہ آیت حجاب، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل مت ہوا کرو، ایسے ہی گھس گئے بس نہیں، الا یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے داخل ہونے کی اجازت دی جائے، تمہیں بلایا جائے کہ آؤ کھانا کھا لو، کوئی ولیمہ آپ نے کیا تھا، جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زینب بنت جحش کی شادی کے موقع پر ان کی شادی پہ دعوت ولیمہ دی، آپ نے گھر میں ہی بلا لیا کہ آ جاؤ، تو لوگ آ گئے، کچھ لوگ بیٹھے گپے کر باتیں کر رہے ہیں، آپ نکلے گئے اپنے ازواج مطہرات کے گھروں تک گئے، پھر واپس آئے، پھر بیٹھے ہوئے، پھر واپس چلے گئے، پھر آئے، پھر دیکھا کہ وہ جا چکے ہیں۔ اور اس کے بعد ہی پھر حضرت زید تھے یا حضرت انس تھے، وہ آگے بڑھے، تو آپ نے فوراً ہی ان کو منع کر دیا کہ نہیں، بس پردہ ڈال دیا کہ اب کوئی بھی یہاں پر میری بیویوں کے پاس نہیں آ سکتا۔ تو یہاں پہ مسئلہ یہی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کھانے کے بارے میں، الا یہ کہ تمہیں کھانے کی داخل ہونے کی اجازت دی جائے، لیکن تم پہلے ہی سے بیٹھ کر اس کے پکنے کا انتظار مت کرو کہ پہلے ہی آ جائیں کہ آج دیکھیں کون سی ڈش پک رہی ہے، نہیں، جو وقت دیا گیا ہے اسی پہ ہے۔ ہم تو وقت پہ بھی نہیں آتے، اگر 9 بجے کا وقت ہے تو ہم آئیں گے 11 بجے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ تو وقت پہ آ جاؤ، وقت پہ کھلا دو، بات بھی ختم ہو جائے گی، مسئلہ بھی آسان ہو جائے گا۔ لیکن نہ ہم مانتے ہیں نہ وہ مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ پہلے نہیں آتا، وقت پہ جو آتا ہے نا پھر اسے کچھ نہیں ملتا، برتن پہ۔
بلکہ تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، اور جب کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ، پھر اپنے گھر جاؤ. یہ نہیں کہ بیٹھے گپے ہانک رہے ہیں. اسی لیے پھر ہمیں کہا گیا کہ کھا لیا پی لیا بس چھٹی جاؤ، اور آپس میں بات چیت کرنے میں دلچسپی مت لو، بے شک یہ تمہاری یہ حرکت نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے. ان کو بڑی تکلیف تھی اس بات کہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں، بیٹھنا چاہتا ہوں گھر میں، اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں، سن ہی نہیں رہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کو کہ یہ کیا کرنا ہے ان کو. تو لیکن وہ تم سے حیا کرتے ہیں کہ تم سے اس طرح نہیں کہتے کہ جاؤ بھائی چلو جاؤ گھر جاؤ، تو اچھا نہیں لگتا. وہی تو بلایا تھا اور پھر کہیں گے جاؤ. اسی لیے آپ نے خود نہیں کہتے تھے اور ان سے چاہتے تھے کہ وہ خود ہی سمجھ جائیں. اللہ حق بات بیان کرنے میں حیا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ نے بات کہہ دی کہ نہیں، غلط بات ہے. اور پھر یہ بھی کہہ دیا جب تم ان امہات المومنین سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے اوٹ سے مانگو، پردہ کر براہ راست نہیں. کوئی بات کرنی ہے، کوئی پوچھنا ہے، کرنا ہے تو بات کرو، لیکن پردے سے. ایسا کرنے سے تمہارے اور ان کے دل زیادہ پاکیزہ رہیں گے، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ، تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے شادی کرو. یہ بات واضح آ گئی. اس دفعہ پچھلی آیت میں صرف اشارہ ہی تھا، یہاں واضح طور پہ اللہ نے فرما دیا کہ نہیں، کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا. تمہارا ایسا کرنا اللہ کے نزدیک بڑے گناہ کی بات ہے. چاہے تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. فرمایا کہ لا جناح علیہن فی آبائہن، نبی کی بیویوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ حجاب نہ کریں اپنے باپ سے، اپنے بیٹوں سے، نہ اپنے بھائیوں سے، نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں سے، بھتیجوں سے، نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں سے یعنی بھانجوں سے، نہ اپنی مسلمان عورتوں سے، نہ ان غلاموں اور لونڈیوں سے جن کی وہ مالک ہوں. اللہ سے ڈرتی رہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. تو یہ ان کے لیے بھی بتا دیے گئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے وہ پردہ نہیں کریں گی، باقی سب سے کریں گی. پھر باقی جو لوگ ہیں جن کا ذکر نہیں کیا اللہ نے، ان سے پردہ کرنا ضروری ہے. تو یہ صاحب بتا دیا کہ تم نے یہ پردہ کرنا ہے. پھر مسلمانوں کے لیے ایک اور حکم دے دیا درود پڑھنے کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. بس اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. تو یہ مسلمانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ وہ جب بھی ان کا نام آئے ضرور درود و سلام بھیجیں، اور یہ کہیں کہ اللہم صلی علی محمد، یا پورا پڑھیں یا مختصر پڑھیں، تو وہ ان کے لیے لازمی قرار دیا، حکم دے دیا اللہ نے. اور یہی فرمایا کہ وہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے. انتہائی بخیل ہے وہ شخص، اس کو آپ نے بخیل کا نام دیا ہے. فارسی بس یہ دعا کرنا، یا اس میں جسے ایرانیوں کا دیکھیں نا، درود بر فلان، درود بر فلان کہتے ہیں، یا اس پہ سلام. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے، ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں صاحب بتا دیا جو رسول اللہ کو کسی طور پہ بھی تکلیف دیں گے تو ان کے لیے پھر لعنت ہی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر کسی قصور کی ایذا پہنچاتے ہیں، بہتان دھرتے ہیں، کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو اس طرح مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی کسی قسم کی ایذا رسانی، ان کو تکلیف دینا، تانے دینا، گالم گلوچ کرنا، سب کی پابندی لگا دی. اے میرے نبی، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں. یہ بات اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے. اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پہ یہ پردے کے احکام آ گئے سب کے لیے. وہ کہتی ہیں نا کہ نہیں وہ تو آپ کی ازواج مطہرات کے لیے تھا، ہمارے لیے تو نہیں ہے، اس لیے کہ تم تو بڑی پاک صاف ہو، مردوں کو مسئلہ ہی نہیں ہے، تمہارے لیے پردہ ہی نہیں ہے. اور پھر پردہ کیا ہے؟ وہ تو دل کا ہونا چاہیے، آنکھ کا پردہ تو ہوتا ہی نہیں. یہ ہے اس طرح کی الٹی سیدھی بات ہے. تو یہاں دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مومنوں کی عورتوں سے، سب سے کہہ دیجئے کیا کریں؟
جلباب لے لیں. جلباب کسے کہتے ہیں؟ وہ بڑی چادر کو، جو بڑی چادر ہوتی ہیں جو کہ سر سے لے کے پاؤں تک ڈھانپ لیتی ہیں، وہ ہے. وہ اپنے اوپر وہ لٹکا لیں اور وہ چہرے کے اوپر بھی آ جائے، اور اس میں سے صرف وہ ایک آنکھ سے راستہ دیکھ سکتی ہیں چلنے کے لیے، ان کو اس میں کوئی دقت نہ ہو. اور دوسری بات یہ فرمائی وہ یہ ہے کہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، اس لیے کہ جو با پردہ عورتیں ہوتی ہیں وہ شریف گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں، یہ بے پردہ ہیں وہ شریف گھرانوں کی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ منافقین نے یہی کہا کہ وہ چھیڑ چھاڑ کرتے تھے. اگر کوئی اس کو پکڑ لیا جاتا تو کہتے کہ ہم سمجھے تھے کہ لونڈی ہے. تو لونڈیوں کے لیے اجازت تھی کہ وہ بے پردگی کے ساتھ آ گئیں، لیکن جو شریف گھرانوں کی خواتین ہیں ان کے لیے پردے کا لازمی بتا دیا تھا. وہ پردہ کریں گی اور پھر وہ ان کو کوئی تکلیف نہیں دے گا. اب کوئی پکڑے گا تو فوراً اسی کی پٹائی ہوگی کہ تم نے ایک شریف خاتون کو چھیڑا جو کہ باپردہ ہے، پوری چادر میں لپٹی ہوئی ہے. جی جی ہاں جلباب استعمال کریں گے. جلباب ہے اس لیے کہ وہاں پہ یہ بھی تو وہ بنا دیا کہ وہ احرام میں پردہ تو ہے ہی نہیں. وہ ٹوپیاں پہن رہے ہیں، کہیں وہ پی کیپ پہن رہے ہیں، کہیں وہ پنکھے لگا رہی ہیں، کہیں کیا کچھ کر رہی ہیں. وہ یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے، تکلفات. تو جب ہے پردہ، ایک خاتون ساری عمر پردہ کرتے اور حج میں کہا جائے کہ پردہ مت کرو، کہاں لکھا، کہاں کہا؟ وہ بات کو سمجھتے نہیں. جو حدیث میں آیا ہے کہ وہاں پہ ہے کہ لا تنتقب المرأة، یہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام ہے، آپ کی الفاظ ہے. لا تنتقب، نقاب نہیں پہنے. تو نقاب سے مراد یہ کہ پردہ بھی نہیں کرے گی. نقاب تو ایک لباس ہے، ایک لباس ہے جو کہ اپنے چہرے پر وہ ایک طرح سے چپک جاتا ہے. اسی کہ آج کل کی ہمارے یہاں بھی خواتین کرتی ہیں کہ وہ الگ سے ہوتا ہے، اس کو یوں کر کے پیچھے سے باندھ لیتی ہیں، یہ وہ چپک جاتا ہے. یہ ہے نقاب. تو یہ ہے کہ ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازین. تو لباس جیسے کہ دستانوں کو کہا جا رہا ہے کہ دستانے نہیں پہنیں گی، اسی طرح یہ نقاب نہیں پہنیں گی لیکن پردہ کریں گی. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ پردہ نہیں کریں گی. سیدہ عائشہ کی حدیث ہے کہ جب وہ گزرتے تھے جانے والے قافلے والے تو ہم اپنے اوپر اپنی اوڑھیاں ڈال دیتے تھے. تو پھر اس سے معلوم ہوا کہ پردہ تو کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اب پردہ ہی ختم ہو گیا، اب جو ہے سارے بھائی بھائی بن گئے، سب بھائی بہن ہو گئے، حاجی بھائی حاجی بہنیں. یہ ہے وہ شریعت ان کی. تو اسی لیے فرمایا کہ یہ ہے تمہارا طریقہ کہ تم نے اس طرح کرنا ہے، یہ چادریں اوڑھنی ہیں، جلباب، اور پھر تم نے چلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، وہ رحم کرنے والا ہے. اور پھر دیکھیے جہاں بھی پردے کا احکام آئیں گے وہاں منافقین کا ذکر ضرور آئے گا، اس لیے کہ منافقین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے سارے نظارے ختم ہو گئے. تو اسی لیے وہ بڑے بے چین ہوتے ہیں اس معاملے سے کہ یہ پردے کے احکام کیوں دے دیے اللہ نے. لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ. اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر کی بیماری ہے اور جو لوگ مدینے میں افواہیں پھیلاتے ہیں اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کے خلاف ابھار دیں گے اور پھر وہ آپ کے ساتھ مدینے میں کچھ ہی دنوں رہ پائیں گے. تو ان کی جو ایذا رسانیاں تھیں، جس طرح وہ تکلیف دیتے تھے، اسی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم نہ مانے پھر دیکھو تمہارا حشر کیا ہوگا. ہم مسلمانوں کو اجازت دے دیں کہ مارو ان کو، اچھی طرح ان کی پھینٹی لگاؤ، لیکن تم لوگ ٹھیک ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری کچھ بچت ہو جائے گی. اسی لیے فرمایا تو آپ کے ساتھ مدینے میں کچھ ہی دنوں رہ پائیں گے اس حال میں کہ ان کے اوپر پھٹکار برسے گی. ملعونین، لعنتی ہیں یہ لوگ، اور جہاں کہیں بھی ہوں گے پکڑ لیے جائیں گے، بری طرح قتل کیے جائیں گے. اس حد تک غصہ ہے اللہ کے اس بات کہ یہ منافقین جو رسول اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہونا چاہیے. فرمایا کہ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں اللہ کی یہی سنت رہی ہے، اور آپ اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. جو اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجیے کہ اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی، اور آپ کو کیا معلوم کہ قیامت شاید قریب آ چکی ہو، کیا بتا.
جب اس کے وقت کا پتہ ہی نہیں کسی کو تو ہو سکتا ہے کہ قریب ہو، آنے والی ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت بھیج دی ہے، ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، اپنا کوئی دوست اور مددگار نہیں پائیں گے۔ جہنم کا منظر بھی دکھا دیا، منافقین کے حوالے سے ان کو بتا دیا تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے آگ میں پلٹے جائیں گے، جسے آپ کباب پلٹتے ہیں نا، باربیکیو بناتے ہیں، یہ ان کا باربیکیو بن جائے گا، آگ پہ اس طرح ان کو الٹ پلٹ کیا جائے گا، ان منافقین کو، ان کفار کو، مشرکین کو، کہ اس وقت وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اے کاش ہم نے رسول کی بات مانی ہوتی۔ اب کوئی فائدہ نہیں، اب یہ تمنائیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا میں تو تم نے مانی نہیں بات، نہ اللہ کی بات مانی، نہ اللہ کے رسول کی بات مانی، اب کہتے ہو کیا فائدہ پڑے سے؟ اس لیے بھگتو اب۔ اور ایک اور بات بھی وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم اپنے سرداروں، اپنے بڑوں کی پیروی کی تو انہوں نے ہمیں گمگشتہ راہ کر دیا، تو اے اللہ یہ جو لیڈران ہیں جو بھی ہوں، سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، دین، یہ تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، جو قرآن و حدیث کے بجائے الٹے اپنے بھاشن دیتے رہتے ہیں ہر وقت۔ تو یہ فرمائے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم نے تو کچھ نہیں، ہم تو ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے، بس زندہ باد مردہ باد کر رہے تھے، ان کی باتیں سن رہے تھے۔ تو اسی لیے اے اللہ بس ان کو پکڑ لے، ان کو مار، ان کی پٹائی کر، ان کو ڈبل دے، ہمیں کچھ نہ کر۔ تو اللہ نے کہا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، تو انہیں دگنا عذاب دے دے، ان پر بڑی لعنت بھیج دے۔ تو اسی لیے دوسری جگہ جیسے آیا دوسری آیات میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بھی تو ان کے ساتھ ہو، تم کوئی معصوم تھے، بچے تھے، سمجھتے نہیں تھے، عقل نہیں تھی، بس پیچھے بھاگ رہے تھے اندھوں کی طرح، کہ نہیں بس یہی رہبر و رہنما ہے، یہی ہے سب کچھ بس۔ تو اسی لیے فرمایا کہ نہیں، سب جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا اس میں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو تم ان کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی تھی۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو کہیں بات سے ان کی برات ظاہر کر دی، وہ اللہ کے نزدیک بڑے اونچے مقام والے تھے۔ تو جیسے کہ حدیث سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کی یہ ایذا رسانی جو تھی وہ کیا تھی کہ وہ موسیٰ بہت ہی شرمیلے انسان تھے، حیا نبی تھے، اللہ کے نبی، تو بہت ہی باحیا۔ اور بنی اسرائیل کا معاملہ کیا تھا، وہ ننگے نہاتے تھے کھلے عام، کوئی پردہ نہیں، کوئی شرم و حیا نہیں۔ حضرت موسیٰ اپنا پردے کا اہتمام کر کے اور باقاعدہ پردے میں نہایا کرتے۔ انہوں نے یہ مشہور کر دیا، بریکنگ نیوز دے دی کہ موسیٰ کے اندر کوئی گڑبڑ ہے، خرابی ہے، اس کے جسم میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں نہاتا، یہ الگ جو ہے چھپ کے نہاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اپنے نبی کی بات کو بھی بتانا تھا کہ کس طرح کریں۔ تو اتفاق نہا رہے تھے، اس پتھر پہ کپڑے رکھے، پتھر لے کے بھاگ کھڑا ہوا، کپڑے ہی لے گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، صوبی حجر، جیسے حدیث میں ہے، میں حدیث بیان کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں حدیث صحیح ہوتی نہیں، بھائی اللہ کے لیے کون سی مشکل ہے، بھائی پتھر ہو، کوئی چیز ہو، اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے سکتا ہے، چلا سکتا ہے۔ تو پھر آپ جب پیچھے پہنچے، اس کے پیچھے اس کی خوب پٹائی کی، پتھر کی پہلے تو انہوں نے، پھر کپڑے لے لیا۔ تو اس وقت دیکھ لیا ان کے بنی اسرائیل نے، یہاں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، بالکل صاف ستھرے، بالکل پاک صاف ہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو بتایا گیا ہے کہ اس طرح ایذا مت دو۔ تو اللہ نے کیسے برات کا اعلان کر دیا، بالکل ان کو بری قرار دے دیا کہ کچھ نہیں ہے، وہ اللہ کے نزدیک بڑے اونچے مقام والے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، درست بات کہا کرو، اچھی اور صحیح بات کرو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ تمہارے کاموں کی اصلاح کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً بڑی کامیابی سے سرفراز ہوگا۔ تو یہ فائدے ہوں گے اگر تم قول سدید کہو گے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور آخر میں پھر امانت کے بارے میں بتا دیا اور اس کا مقصد بتا دیا کہ بے شک ہم نے اپنی امانت آسمانوں، زمین، پہاڑوں پر پیش کی، تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے اس کو، اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک بڑا ہی ظالم اور نادان تھا۔
تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ دین متین، یہ دین اور اس کے احکام، یہی وہ امانت ہے کہ وہ نہیں اٹھا سکے، لیکن اس انسان نے اس کو اٹھا لیا. اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اس امانت کو پوری طرح وہ اٹھائے اور اس پر عمل کرے. مقصد کیا ہے؟ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، فرمائے کہ تاکہ اللہ منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں، مشرک عورتوں کو عذاب دے. اس لیے کہ وہ اس کو ماننے کے لیے چاہتے ہی نہیں، ماننا ہی نہیں چاہتے، اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ بس جو ہماری مرضی ہے وہی ہم کریں گے. تو یہی چیز جو تھی یہ اللہ تعالیٰ نے صاحب بتا دی کہ جو اس کو امانت کو اٹھائے گا وہی کامیاب ہوگا. تو ان لوگوں نے نہیں اٹھائی، ان مشرکین نے، کفار نے، منافقین نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، تو ان کے لیے پھر عذاب ہے. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مردوں اور عورتوں پہ توبہ ہے اللہ کی، اللہ ان کو معاف کر دے گا. کوئی تھوڑی بہت سستی ہوگی، تھوڑا بہت مسئلہ ہوگا، اللہ معاف کر دے گا. اس لیے کہ انہوں نے اٹھایا تو صحیح، اس کو عمل تو کیا اس دین پر، امانت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے. تو یہاں سورہ احزاب مکمل ہوتی ہے. اس کے بعد ہے سورہ سبا. سورہ سبا جو کہ مکی صورت ہے، اس میں 54 آیات ہیں، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت پہ جو ان کے اعتراضات ہیں، سطحی قسم کے اعتراضات ہیں، ظاہر ہے کوئی ایسا قیمتی یا کوئی بہت ہی اہم اعتراض تو ہے ہی نہیں. تو ان سب کو چھوڑ کر قرآنی دلائل کی روشنی میں جو اللہ نے دلائل بیان کر دیے ہیں، تو ناشکری، مترف، متکبر قیادت کی پیروی اور اس سے بچتے ہوئے اسلام قبول کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے کہ ان سے بچنا ہے، اس قسم کی قیادتوں سے جو کہ تمہارے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں. یہ توحید کو ماننا ہے، رسالت کو، آخرت کو، اور پھر اسلام کو قبول کر لو تو پھر تم بچ جاؤ گے. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے 7 پیراگراف ہیں. تو پہلے پیراگراف میں اللہ کی صفات ہیں، عقیدہ آخرت اور اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرۃ وهو الحکیم الخبیر. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے. آخرت میں بھی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہی ہوں گی، اور وہ بڑی حکمت والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کر دیں، اپنا تعارف کرا دیا. مزید یہ فرمایا کہ یعلم ما یلج فی الارض، وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے. اس کا علم، اس کی مثالیں دی گئی ہیں. اور جو آسمانوں سے اترتی ہے، جو اس میں چڑھتی ہے، وہ بے حد مہربان، بڑا معاف کرنے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ زمین کے اوپر ہے، زمین کے اندر ہے، آسمان کے اوپر ہے، آسمان کے اندر ہے، جہاں پہ بھی ہے سب اس کے علم میں ہے، کوئی چیز اس سے مخفی ہے ہی نہیں. وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، اور اہل کفر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، صاف انکار کر رہے ہیں. تو آپ کہہ دیجئے کہ ہاں میرے رب کی قسم جو غیب کی باتیں جانتا ہے وہ یقیناً تم پر آ کر رہے گی، آئے گی تم، اور تم کہیں بھاگ نہیں سکتے. اس سے ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز آسمان زمین میں چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی. ہر چیز، ہر بات ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے. تو لہذا پھر یہ تمہارا کہنا ہی بیکار ہے، تمہارا اعتراض ہی بیکار ہے کہ قیامت نہیں آئے گی. آئے گی، ضرور آئے گی، اور تم خود دیکھ لو گے. کیوں آئے گی؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس لیے آئے گی تاکہ رب العالمین لوگوں کو اچھا بدلہ دے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے. یہی لوگ آخرت میں اپنے رب کی مغفرت اور بہترین روزی سے نوازے جائیں گے. ان کو اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا فرمائے گا. اور جو لوگ ہماری آیتوں کے خلاف اس زوم میں کوشش کرتے رہے کہ وہ ہمیں عاجز بنا دیں گے، انہیں بڑا دردناک عذاب دیا جائے گا، وہ نہیں بچ سکیں گے.
وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور لوگ اہل علم ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے جو قرآن نازل ہوا ہے وہ برحق ہے۔ تو علم کی یہ عظمت ہے، علم کا فائدہ ہے، اور علم وہی ہے جس سے ہم اللہ کو پہچان سکیں، اللہ کے رسول کو جان سکیں، قرآن کو پڑھ سکیں، قرآن کو جان سکیں، وہ ہے علم۔ باقی سب جہالت ہے، اس لیے کہ جب اگر اس میں اللہ اور اس کے رسول سے برگشتہ کر دے تو وہ علم تو نہ ہوا، وہ تو بربادی ہی بربادی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے جو قرآن نازل ہوا ہے وہ برحق ہے، اور اس پر اللہ کی راہ کی طرف سے رہنمائی کرتا ہے جو بڑا زبردست بڑی تعریفوں والا ہے۔ اور اہل کفر کہتے ہیں کیا ہم تمہیں ایک ایسا آدمی بتائیں جو تم کو بتائے گا کہ جب تم مر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے تو ایک نئی زندگی ملے گی؟ آؤ تمہیں بتائیں، یہ ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھو گے، حالانکہ تم تو بالکل مر کھپ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ تو جواب کیا دیا، کیا وہ اللہ پر افتراء پردازی کرتا ہے یا اسے کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے؟ بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس دن عذاب میں ہوں گے اور آج شدید گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے گمراہی ان کی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، کوئی زندہ نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ تو فرمائیں کہ سب کچھ ہوگا۔ کیا وہ لوگ اپنے آگے اور اپنے پیچھے پھیلے ہوئے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھتے؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں، بے شک اس بات پہ نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ اللہ کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں یہیں پر ہی تمہیں ڈھیر کر دے، لیکن اس نے رسی دراز کر رکھی ہے، ڈھیل دے رکھی ہے کہ ایک خاص وقت آئے گا اس وقت تمہیں پکڑ لے گا۔ تو لہذا تمہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ کچھ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کرے گا، کب کرے گا یہ اس کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے پھر دوسرے پیراگراف میں آیت نمبر 10 سے لے کر 14 تک سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری کی مثال دی کہ تم تو شکر ادا نہیں کرتے نا۔ دیکھو یہ صورت ہی شکر کے حوالے سے بہت عام ہے، تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے دونوں انبیاء کرام کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، کہ ہم نے داؤد کو اپنے فضل خاص سے نوازا تھا، بہت بڑا فضل دیا تھا ان کو۔ ہم نے حکم دیا تھا کہ اے پہاڑوں ان کے ساتھ تم بھی تسبیح پڑھو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ اس طرح کہ جب وہ کتاب کی زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے، پرندے بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے، سب گا کر پڑھتے تھے۔ یہی ہوگا اس کتاب کا معاملہ۔ دوسری چیز کیا تھی؟ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، لوہا ایسا نرم ہو جاتا تھا ان کے ہاتھ میں کہ جیسا چاہے موڑ لیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی، اور کہا تھا کہ اس کی زرہ بنائیں، ان کے حلقے ٹھیک انداز کے مطابق بنائیے، اور آل داؤد سے کہا تھا کہ تم لوگ نیک عمل کرو، میں بے شک تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہوں، تم نیک عمل کرو پھر میں تمہیں اس کی جزا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان کے بارے میں فرمایا کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، ہوا ان کے لیے مسخر کر دی تھی، صبح کے وقت 1 ماہ کی مسافت اور شام کے وقت 1 ماہ کی مسافت طے کرتی تھی۔ ان پہ ان کا اڑن کھٹولا اس ہوا پہ چلتا تھا، 1 ماہ کی مسافت جو ہے وہ چند لمحوں میں ہو جاتی تھی، جتنے جیٹ انجن کرتا ہے وہ جہاز کرتا ہے اس سے بھی بڑھ کر 1 مہینے کی۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، ہم نے بعض جنوں کو ان کے تابع کر دیا تھا جو ان کے آگے ان کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے۔ جن بھی ان کے تابع تھے، انسان بھی ان کے تابع، پرندے بھی ان کے تابع، یہ سب کچھ دے دیا ان کو۔ اور ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا تھا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے تھے، اور وہ جن ان کے لیے ان کی خواہش کے مطابق اونچی عمارتیں، مجسمے، بڑے بڑے حوض کے مانند لگن اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں بناتے تھے۔ ہم نے کہا اے آل داؤد تم لوگ شکر کے طور پر نیک عمل کرتے رہو، میرے بندوں میں کم ہی لوگ ہیں شکر گزار، شکر ادا کرنے والے تھوڑے ہی ہیں۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کیا کچھ چیزیں دی تھی۔
اور یہ دینے کے بعد ان سے کہا تھا کہ دیکھو یہ تم شکر ادا کرو کہ کتنے جنوں کو ایک لمحے کے لیے آرڈر دیتے وہ ہر چیز بنا کے لے آتے تھے. جیسے فرمایا جا رہا ہے عمارتیں ہیں، مجسمے ہیں، پھر وہ بڑی بڑی دیگیں ہیں کہ جو جمی رہتی تھی زمین میں، اس میں کھانے پکتے تھے. یہ سب کچھ وہ جن کیا کرتے تھے. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ فلما قضینا علیہ الموت، اور جب ہم نے ان کی موت کا حکم دے دیا تو ان کی موت کی خبر جنوں کو زمین کے کیڑوں کے سوا کسی نے اور نے نہیں دی جو ان کی لاٹھی کو کھاتے رہے تھے. بس جب وہ گر پڑے تب جنوں کو یقین ہو گیا کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو رسوا کن عذاب میں مبتلا نہ ہوتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بتا دیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے وہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہو رہا تھا. جن تیار کر رہے تھے، وہ کھڑے دیکھ رہے تھے لاٹھی پہ ٹیک لگاتے ہوئے، اور ان کی لاٹھی کو دیمک چاٹ گئی اور ان کا انتقال ہو گیا. اور وہ کھڑے ہیں اسی طرح اس کے سہارے. جن دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، کام کر رہے ہیں. کوئی درادر نہیں بھاگا، کسی نے کوئی چھٹی نہیں ماری کہ کسی طرح نکل جاؤ، کیا پتہ دیکھیں نا انتقال کر چکے ہیں. اسی کا مطلب ہے کہ جنوں کو غیب کا علم نہیں بات میں نا ہم کب کے بھاگ گئے ہوتے. لیکن سلیمان علیہ السلام کو دیکھا کھڑے ہیں تو کام کر رہے ہیں. پھر یہی وجہ بتائی گئی ہے کہ ان کو کوئی غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. تو یہ پھر ان کے لیے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں. اس کے بعد اگلے پیراگراف میں 15 سے 20 تک قوم سبا کی ناشکری ہے اور پھر ان کی انکار آخرت کا تذکرہ ہے. تو یہ فرمایا کہ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، یقیناً سبا والوں کے لیے ان کے مقام رہائش میں نشانی تھی. یعنی دائیں اور بائیں دو باغ تھے. ہم نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. پاکیزہ شہر ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا رب ہے، تو مزے کرو، کھاؤ پیو. تو یہ ہے کہ ان کے یہ باغات تھے. جو یمن کی یہ قوم تھی، قوم سبا، تو معرب کا علاقہ ہے، سد معرب، وہاں پہ بہت بڑا ڈیم بنایا تھا. تو وہاں کے یہ واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے. تو ان کے باغ تھے دائیں بائیں، اور اتنے گھنے باغ، پھلدار باغ، بہترین. اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھی کہ کوئی عورت اگر درختوں کے درمیان سے اپنے سر پر خالی ٹوکرا رکھ کے گزر جائے تو نکلتے نکلتے پہنچے گی تو سارا ٹوکرا پھلوں سے بھر چکا، ہاتھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی. انہوں نے کیا کیا؟ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے منہ پھیر لیا اپنے رب کے حکم سے کہ ہم نے شکر تو ادا کیا نہیں. تو ہم نے ان پر ایک سخت امنڈتا ہوا سیلاب بھیج دیا. ان کے اوپر سارے باغات پہ ایک بہت بڑا سیلاب آ گیا اور ان دونوں باغوں کو بدمزہ پھل، جھاؤ اور کچھ بیری والے باغوں میں یا درختوں میں بدل دیا. سارے باغ ختم، سارے پھل ختم، ریت ہی ریت. اور اسی میں یہ درخت نظر آ گئے. کہیں بیری کے ہیں، کہیں بدمزہ پھلوں کے ہیں، کہیں جھاڑیاں ہیں، سب کچھ ختم. کیوں؟ شکر ادا نہیں کیا. جو قوم شکر ادا نہیں کرتی اس کا یہی اثر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ساری نعمتیں چھین لیتے ہیں اور پھر ان کو اس کی سزا دیتے ہیں کہ تم نے میرا شکر ادا نہیں کیا، میں ساری نعمتیں بھی تم سے چھین لیتا. جیسے یہ سبا والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور ہم نے انہیں یہ بدلہ ان کے کفر کی وجہ سے دیا تھا، اور ہم صرف ناشکروں کو ہی ایسا بدلہ دیتے ہیں. یہ لوگ ناشکرے، اس لیے ان کو یہ سزا ملی. اور پھر ایک اور بات بھی تھی، ایک اور نعمت بھی. ہم نے ان کے درمیان، ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت ڈالی تھی، کچھ کھلی بستیاں آباد کر دی کہ وہ جہاں پر تھے وہاں سے لے کے شام تک بیچ میں اور بستیاں ڈال دیں تاکہ ان کو کوئی تنہائی کا احساس نہ ہو. سارا رستہ ہی جو ہے، جیسے کہ یہاں سے آپ جائیں جہلم سے چلے جائیں لاہور تک، راستہ ہی میں بستیاں ہی بستیاں ملیں گی، گاؤں ہی گاؤں، شہر ہی شہر ملیں گے. تو یہی ان کا طریقہ تھا کہ اتنی ان کی بستیاں تھیں جن کے درمیان ہم نے سفر کی مسافتوں کو ایک خاص اندازے کے مطابق بنایا تھا. تو یہ بہت بڑی نعمت تھی. اور ان سے کہا تھا ان بستیوں کے درمیان رات دن امن و امان کے ساتھ چلتے پھرتے رہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہاں سے نکلے وہاں پہنچ گئے، وہاں سے نکلے وہاں پہنچ گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح تم کرتے رہو.
تمہارے لیے کتنی آسانی ہے، امن و امان بھی ہے، سکون بھی ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کے درمیان دوری بڑھا دے اور دور دور کر دے کہ ہم کچھ وہ مزے کریں، کچھ انجوائے کرتے ہوئے جائیں۔ یہ کیا، ابھی چاہے تھے ایک اور گاؤں آ گیا، ابھی چلے تھے پھر ایک گاؤں آ گیا، پھر چلے تھے ایک شہر آ گیا، انجوائے تو کیا ہی نہیں ہم نے۔ ہاں ایڈونچر، تو وہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں کوئی دیکھیں، پہاڑ ہو، زمین ہو، دریا ہو، یہ ہو وہ ہو، دیکھتے ہوئے جائیں پھر ہم۔ تو انہوں نے یہ کہہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھا شکر ادا نہیں کیا تم نے، اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں قصہ پارینہ بنا دیا، کھلی بھولی بسری ایک کہانی بنا دیا، اور ان کو بالکل تتر بتر کر دیا، بالکل ان کو پھیلا دیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے لیے صبر کرنے والا، اس کا شکر گزار ہے، وہ ہے اس کے لیے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ناشکروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں پھر ان کو نہیں ملتی۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ پایا، بس مومنوں کی ایک جماعت کے سوا تمام اس کی پیروی کرنے لگے کہ سب اس کے مومن جو ہے وہی بچتے ہیں شیطان سے، باقی سب اس کے پیروکار اس کے پیچھے جاتے ہیں اور اس کی بات کو مانتے ہیں، اور اسے لوگوں پر کوئی تسلط حاصل نہیں تھا۔ ہم نے ہی جاننا چاہا کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگراں ہے۔ تو اس طرح یہ توحید کے دلائل، رد شرک اور پھر منصب رسالت کی وضاحت یہ ان آیات میں کی جا رہی ہے۔ فرمائیں کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے میرے نبی آپ مشرکوں سے کہیے جنہیں تم اللہ کے سوا معبود بنا بیٹھے ہو، انہیں ذرا پکارو تو صحیح، آواز دو۔ وہ تو آسمان اور زمین کے ایک ذرے کے برابر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو تمہاری آواز کہاں سے سنیں گے؟ اور نہ ان دونوں کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے، اور نہ ان لوگوں میں کوئی اس کا مددگار ہے، تو وہ تمہارے کس کام کے ہیں جب ان کا کچھ ہے ہی نہیں، اور نہ ان کے نزدیک کوئی سفارش کام آئے گی سوائے اس شخص کے جس کے لیے وہ سفارش کی اجازت دے گا۔ تو وہ شفاعت باطلہ پہ چلتے ہیں وہ لوگ، لیکن اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ملے اس وقت تک سفارش نہیں کر سکتے۔ شفاعت کبریٰ میں کوئی پڑھ لیجیے حدیث کہ جب اللہ کے حضور جائیں گے، سجدہ کریں گے، اس کے لیے حمد و ثنا بیان کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ارفع رأسک سل تعطیٰ واشفع تشفع، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اپنا سر اٹھاؤ، جو مانگو گے ملے گا، جس کی سفارش کرنی ہوگی کر دو۔ اب وہ کریں گے۔ یہ ہے اللہ کا فیصلہ، یہ نہیں ہے کہ جس کو چاہیں ہم اپنا سفارشی بنا لیں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہی فرمایا گیا کہ جس کے لیے وہ سفارش کی اجازت دے گا، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو اوپر والا فرشتہ کہتا ہے کہ حق کہا، اور وہ اونچی شان والا بڑی کبریائی والا ہے۔ تو یہ فرشتوں کی بات کی گئی کہ سارے پیغامات ان کے پاس سے ہو کر جاتے ہیں نیچے، تو جب وہ، لیکن ان کو اللہ کا خوف اتنا ہوتا ہے کہ وہ لرزتے رہتے ہیں۔ جب وہ بات ختم ہو جاتی ہے تو پھر پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا تھا؟ کہا تو جو بھی کہا تھا حق کہا تھا، سچ کہا تھا، اب تم اگلا کام کرو۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے میرے نبی آپ پوچھیے کہ آسمان اور زمین میں تمہیں روزی کون پہنچاتا ہے، کون دیتا ہے؟ قُلِ اللَّهُ، تو آپ خود ہی بتا دیجئے کہ اللہ، بے شک ہم راہ راست پر ہیں یا تم، یا ہم میں سے کوئی ایک کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ تو اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے جرائم کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور نہ ہم سے تمہارے کرتوتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے، کسی سے کوئی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اور پھر مزید فرمائیں کہ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، آپ کہہ دیجئے کہ روز قیامت ہمارا رب ہمیں اکٹھا کرے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کرے گا، وہ بڑا عظیم فیصلہ کرنے والا، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صاحب بتا دیا کہ سب تم وہاں پہ اکٹھے ہوگے، مشرکین بھی، دوسرے بھی، سب اکٹھے ہوں گے،
اور پھر وہاں پہ فیصلے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ حق کے مطابق سب کا فیصلہ کر دے گا۔ تو فرمایا کہ آپ کہیے ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ معبود جنہیں تم نے اس کا شریک بنا رکھا ہے، ہرگز اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جو زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ اور ہم نے آپ کو تمام بنی نوع انسان کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے اس کو۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ تمام لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کفار کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، قیامت کب آئے گی۔ یہ ان کو بڑی بے چینی تھی کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو ٹال دیا کہ نہیں، تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آئے گی تو تم سب سے پہلے پھنسو گے۔ تو یہاں پہ پھر ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے مشرکین کے حوالے سے، قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ایک دن مقرر ہے، ان سے تم ایک گھڑی نہ پیچھے ہو سکو گے نہ آگے، جو وقت ہے اس وقت مقرر پر یہ قیامت آ جائے، پھر تم دیکھتے رہنا۔ اور اہل کفر کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، نہ اس کتاب پر جو اس سے پہلے آ چکی ہے، صاف انکار کر دیا۔ اور کاش آپ ظالموں کا حال زار اس وقت دیکھتے جب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرائیں گے۔ جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے وہ ان سے کہیں گے جو متکبر بنے پھرتے تھے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آئے، تم نے گمراہ کیا ہے ہمیں۔ وہاں پہ ان کی لڑائی شروع ہو جائے گی، تابع اور متبوع، ان کا پیروی کرنے والے اور ان کے جو لیڈر تھے وہ آپس میں لڑیں گے۔ تو یہ صاحب کہیں گے ان کی پیچھا کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے، کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے، رسول کی بات مان لیتے، لیکن تمہاری وجہ سے، تمہاری جو لیڈرشپ تھی نا اس نے ہمیں برباد کیا۔ تو متکبر ان کمزوروں سے کہیں گے کیا ہدایت آ جانے کے بعد اس کی اتباع سے ہم نے تمہیں روکا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ مت مانو، ہم نے تو نہیں کہا تھا، بلکہ تم تو خود ہی مجرم تھے، تم نے ہماری بات مان لی، ہم کیا کریں پھر، بھگتو اب تم۔ اور کمزور لوگ متکبرین سے کہیں گے بلکہ تم ہی لوگ رات دن سازش کرتے تھے، تم لوگ سازشی تھے، جب ہمیں اللہ کا انکار کرنے اور اس کے بہت سے ہمسر بنانے کا حکم دیتے تھے تو یہ تو تمہارا معاملہ تھا، اللہ کے شریک تم بناتے تھے۔ اور جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنی پشیمانی چھپاتے پھریں گے۔ اب عذاب تو سامنے ہے، اب چھپتے پھریں گے، اب کیا کریں، اب کوئی فائدہ نہیں۔ اور ہم کافروں کی گردنوں میں بھاری توق ڈال دیں گے، اور جو کچھ دنیا میں کرتے رہے تھے اسی کا انہیں بدلہ چکایا جائے گا، پھر ان کو اس کی ساری حیثیت حقیقت پتہ چل جائے گی۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا رسول بھیجا تو اس کے عیش پرستوں نے یہی کہا کہ تم جو پیغام دے کر بھیجے گئے تھے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہی طریقہ چلا آ رہا ہے ان لوگوں کا کہ جو بھی نبی آیا بات نہیں مانی اس کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ ہم تو بڑے ہیں، بڑے بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں، بڑا منصب ہے، بڑا ہمارا مقام ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے میرے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کو چاہتا ہے کشادی روزی دے دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں کی یہ معیار نہیں ہے کہ جو پیسے والا ہے، جاہ و منصب والا ہے وہ جنت میں جائے گا، جو غریب ہے، کمزور ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، وہ سارے جہنم میں جائیں گے، نہیں، یہ معیار نہیں۔ یہ ان کو پتا، وہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے پاس مال ہے، اولاد ہے تو ہم تو سب جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے تھوڑا دے، جس کو چاہے زیادہ دے، یہ سب اس کے فیصلے ہیں، اس کا جنت اور جہنم سے کوئی تعلق نہیں۔ جنت اور جہنم کے فیصلے ایمان اور عمل صالح سے ہوں گے، پیسے اور دولت سے نہیں ہوں گے۔ اسی لیے فرما دیا کہ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ چیزیں نہیں ہیں جو تمہیں ہم سے قریب کر دیں گی، اس کی وجہ سے تم نہیں آ سکتے ہمارے قریب۔
بلکہ جو ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، انہی کو ان کے نیک اعمال کا دوہرا بدلہ دیا جائے، دوہرا بدلہ ہوگا، ان کو اجر ملے گا ان کو۔ اور جو لوگ جنت کے بالا خانوں میں امن و امان کے ساتھ رہیں گے، مزے کر رہے ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے خلاف اس ظلم میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عاجز بنا دیں گے، انہیں عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ کہیں گے ہم تو نکل جائیں گے، کہیں بھاگ جائیں گے، نہیں، کہیں نہیں جا سکتے، تم پھنس گئے، اب تم نے اس عذاب کو مزہ چکھنا پڑے گا۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تم لوگ اس کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی رساں ہے، روزی دینے والا وہ ہے۔ تو یہاں پہ پھر بتا دیا کہ اللہ کا قانون یہی ہے کہ وہ رزق کے معاملے میں جس کو چاہے دے، اس کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے کہ مومن ہے، کافر ہے، مسلم ہے، مشرک ہے، منافق ہے، کوئی بھی ہے، وہ دے دے گا۔ دنیا ہے نا، دنیا جس کو چاہے دے دے، وہ اس کی کوئی وقت ہی نہیں اس کے ہاں، اس کی قیمت ہی نہیں اس کے ہاں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس مال کی، اس دنیا کی کوئی قیمت ہوتی اللہ کے ہاں تو کسی کافر کو بھی ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، پانی بھی نہ دیتا۔ لیکن اللہ کے ہاں جب اس کی کوئی قیمت نہیں ہے تو جو مرضی لے لے اس کو۔ اور فرمایا کہ جس دن وہ سب کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تمہیں پوچھتے تھے۔ فرشتوں سے بھی سوال ہو گیا، پہلے جنوں سے بھی ہوا، جن بھی یہی کہیں گے کہ نہیں۔ فرشتے کہیں گے میرے رب تیری ذات تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، تجھ سے ہی ہمارا تعلق ہے، ان سے نہیں، ہمارا کام تیرے ساتھ ہے، تو جس کو چاہے حکم دے دے، جس کو چاہے تو بھیج دے، تو تیرا، ہم ان کے ساتھ تھوڑی ہیں، ہم انسانوں سے کوئی تعلق نہیں ہمارا۔ بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، یہ تھا ان کا معاملہ۔ جنوں کو انہوں نے اپنا پیشوا بنا رکھا تھا، ان کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر لوگ انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ بس اس دن تم سے کوئی کسی کے لیے نفع نقصان کی قدرت نہیں رکھے گا، قیامت کے دن کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ اب چکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹلاتے تھے، اب مزہ دیکھو اس کا، چکھو ذرا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری صحیح آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ آدمی تمہیں صرف ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی تمہارے آباء و اجداد پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ ہے ان کا اعتراض کہ یہ تمہارے آباء و اجداد سے ورگلانا چاہتا ہے، بہکانا چاہتا ہے، دور کرنا چاہتا ہے، یہ ہے اس کا مقصد۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اور جو کچھ، جن لوگوں نے ان کے پاس حق آ جانے کے بعد اس کا انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب اعتراضات ہیں ان کے، یہ سب باتیں کر رہے ہیں۔ اور ہم نے انہیں نہ ایسی کتابیں دی تھیں جنہیں وہ پڑھتے تھے، نہ آپ سے پہلے ان کے پاس اپنا کوئی ڈرانے والا رسول بھیجا تھا، اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اسی قسم کی باتیں کی تھیں ان انبیاء کے ساتھ۔ اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا تھا اس کا 10واں حصہ بھی اہل مکہ کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی زراعت ہے، نہ کوئی صنعت ہے، چھوٹی موٹی تجارت ہے بس۔ اور ان سے پہلی قومیں ان کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، ہر قسم کا ہنر موجود تھا، پیسہ تھا، دولت تھی، پتہ نہیں کیا کچھ تھا ان کا، لیکن ان کے پاس تو 10واں حصہ بھی نہیں ہے ان کا۔ بس جب انہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو دنیا نے دیکھ لیا کہ ہم نے انہیں کیسی سزا دی، کس طرح ان کو ذلیل کر دیا۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم لوگ اللہ کی خاطر دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو، پھر غور کرو، اس بات پہ ذرا غور کرو، اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ تمہارے ساتھ رہنے والا پیغمبر کو کوئی جنون لاحق نہیں ہوا ہے، وہ تو ایک شدید عذاب آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے کے لیے آئے ہیں، یہ ہے ان کا کام۔ تو کوئی ان کے پاس پاگل پن یا کوئی کہانت یا کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، تو ذرا سوچو، غور و فکر کرو۔ اس کے بعد فرمائیں کہ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے میں نے اگر تم سے کوئی معاوضہ مانگا ہے تو وہ تم کو ہی دیتا ہوں،
میرا اجر تو مجھے صرف اللہ سے چاہیے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے، تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا، تم سے کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب جو تمام غیبی امور کا جاننے والا ہے، حق کو باطل پر دے مارتا ہے، حق اس طرح باطل کہ باطل نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل اب نہیں آئے گا اور نہ اپنے آپ کو دہرائے گا، اس کے لیے اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں گمراہ ہوں اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے، مجھے اللہ پکڑے گا کہ تم نے یہ غلط بات کیوں کہی، اور اگر میں راہ راست پر گامزن ہوں تو یہ اس قرآن کی بدولت ہے، یہ ہے اللہ کی کتاب، اس کی وجہ سے میں سیدھی راہ پر ہوں، جسے میرا رب بذریعہ وہی مجھ تک بھیجتا ہے، وہ بے شک خوب سننے والا، بڑا قریب ہے، ہر چیز جاننے والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور کاش آپ اس منظر کا مشاہدہ کرتے جب وہ گھبرائے ہوں گے، پھر بھاگ نہیں پائیں گے، کہیں نہیں جا سکیں گے، جہنم ان کے سامنے ہوگی اور پھر نزدیک ہی جگہ سے ہی پکڑ لیے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے فرشتے ہر جگہ پہ وہاں اپنی اپنی ڈیوٹی پہ ہیں، کوئی بھاگ نہ سکے، سب وہیں پکڑ لیے جائیں گے فوراً، اور وہ لوگ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے، ان کے لیے اتنی دور سے ایمان کو حاصل کرنا کہاں ممکن ہوگا، وہ تو ایمان ان کے لیے کہ اتنی یہ بات کریں، اتنی دور، یہ بہانے ان کے، جبکہ انہوں نے اس سے پہلے اس کا انکار کر دیا تھا اور دور دور سے اندیکھی خبریں ہانکتے رہتے تھے، اندیکھی، کچھ پتہ ہی نہیں، لیکن فوراً بریکنگ نیوز آ گئی، فوراً بریکنگ، جھوٹی سچ سب بکواس، اور ان کے درمیان، ان کی خواہش ایمان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، جیسا کہ اس سے قبل انہی جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا، جسے ان کے ساتھ کیا تھا ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ بے شک وہ لوگ بہت ہی گہرے شک میں مبتلا تھے، ہمیشہ شک کرتے تھے نبی کے بارے میں بھی اور اس کی وحی کے بارے میں بھی۔ تو یہاں یہ سورہ سبا مکمل ہوئی، اس کے بعد سورہ فاطر ہے۔ سورہ فاطر بھی مکی صورت ہے، اس میں 45 آیات ہیں، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قانون اور جزا اور سزا کو سمجھ کر قرآن کی دعوت توحید اور آخرت پر ایمان لے آؤ، ورنہ کیا ہوگا، تمہیں وقت مقررہ پر ختم کر دیا جائے گا، ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا، اس کے 7 پیراگراف کہہ سکتے ہیں ہم، اور آیت نمبر 1 سے لے کر 18 تک دعوت توحید ہے اور آخرت کی دعوت ہے، اس پہ لوگوں کو بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور ایسے فرشتوں کو اپنا پیغام رساں بنانے والا ہے جن کے 2 3 اور 4 پر ہیں، وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہے اضافہ کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نظارہ دکھایا ہے، بتایا ہے کہ اس کے فرشتے کیا ہیں، کہ ان کے پروں کی تعداد بھی کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، کسی کے 2 ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں، اور جبریل علیہ السلام کو جو دیکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 مرتبہ ان کی اصل حالت میں، اصل کیفیت میں ان کے 600 پر تھے حضرت جبریل علیہ السلام کے، کہ وہ پوری طرح افق پہ چھا گئے تھے جب انہوں نے حضرت جبریل کو مکے میں دیکھا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کو سدرۃ المنتہا پہ دیکھا۔ تو یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ وہ جس طرح چاہے اپنے مخلوقات کو بنا دے۔ اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، جسے وہ روک دے اس کے کوئی جاری کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تو اللہ کا کام ہے، اس لیے ہم کیوں کہتے ہیں کہ فلاں نے کر دیا اس لیے نہیں ملا، فلاں یہ ہو گیا تو مل جاتا، یہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ یہ عقیدہ بتا دیا ہمیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، جو بھی رحمت کے دروازے ہیں، دینی ہے، دنیاوی ہے، جو کچھ بھی ہے، کوئی روک نہیں سکتا، وہ ملے گی، ہر قیمت ملے گی، اور جو کوئی چیز روکنی ہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، اس کو کوئی جاری نہیں کر سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔
تو وہ بڑا زبردست بڑی حکمت والا ہے. اگر ہم یہ سمجھ لیں تو پھر مایوسی ہمارے قریب بھی نہیں آئے گی. مایوسی اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ ہو جاتا تو یہ کام کر لیتے ہیں, اگر یہ ہوتا تو یوں ہو جاتا. تو یہ بھی ایک طرح سے شرک ہے کہ ہم اللہ کو بھول کر لوگوں کی طرف لگا رہے ہیں, مخلوقات سے بنا رہے ہیں کہ فلاں کے پاس چلے جاتے, فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے تو مریض بچ جاتا. کتنی غلط بات ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے لوگو تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. کیا اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچاتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. بس تمہاری عقل کیوں ماری گئی ہے؟ تم کیوں پھر اللہ کے سوا دوسرے معبود تلاش کرتے ہو؟ فرمائے کہ اور اگر کفار مکہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا گیا تھا, ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, اور تمام امور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. تو اے لوگو, اللہ کا وعدہ برحق ہے, پس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. تم اسی دھوکے میں رہو کہ نہیں بس یہ دنیا ہی دنیا ہے, مزے کرو, کھاؤ پیو, عیاشیاں کرو, تو یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اور شیطان تمہیں اللہ کی طرف سے دھوکے میں نہ ڈال دے, اس لیے کہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ کہے گا کہ بس کھاؤ پیو مزے کرو, کوئی ضرورت نہیں ہے آخرت کی بات کی, آخرت کی فکر کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے, اس کو دشمن بنا کر رکھو, اس سے دشمنی رکھو. تو وہ تو اپنے گروہ کو بلاتا ہی اس لیے ہے کہ تم سب جہنم میں چلے جاؤ, جہنم میں لے جانے کے لیے. وہ سارے اپنا گروہ ہے, اس کا لشکر ہے, سب کو اسی کے ذریعے سے تمہیں لے جانا چاہتا ہے. الذین کفروا لہم عذاب شدید, جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے سخت عذاب ہے, اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اللہ کی مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے. فرمائیں کیا جس شخص کی بدعمالیاں اس کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہوں بس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے, کیا اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ صفت نہ ہو؟ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ بس بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. بس آپ ان کے ہاتھ پر افسوس کر کے اپنی جان نہ دے دیجئے گا, بے شک اللہ ان کے کارناموں کو خوب جانتا ہے, اللہ کو پتہ ہے. اور اسی لیے بتا دیا کہ یہ ہدایت کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, جس کو چاہے وہ ہدایت دے دے, جس کو چاہے نہ دے. آپ پریشان نہ ہو, آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. اور وہ اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے, وہ ہوائیں بادلوں کو ابھارتی ہیں جسے ہم مردہ علاقے تک لے جاتے ہیں, اور اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی دیتے ہیں. اسی طرح انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو ایک مثال دے کے بتا دی کہ ایک مردہ زمین کیسے زندہ ہو جاتی ہے, لہلہانے لگتی ہے, اس میں درخت اور پھول پتے سب آ جاتے ہیں, حالانکہ مردہ تھی, بنجر تھی, کچھ نہیں تھا. اسی طرح ہمیں تم اٹھا دیں گے, تم بھی کچھ نہیں ہوگے, تمہیں روح پھونک دیں گے, تم پھر زندہ ہو جاؤ گے. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا, جو شخص عزت چاہتا ہے اسے معلوم رہے کہ ساری عزت اللہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ عزت دے, تو عز من تشاء تذل من تشاء, جس کو چاہے عزت دے دے, جس کو چاہے ذلت دے دے. تو لہذا یہ اس کے ہاتھ میں ہے, اور نیک عمل انہیں بلندی کی طرف لے جاتا ہے, اور جو لوگ بری باتیں پھیلانے کے لیے سازش کرتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے, اور ان کی سازش بالآخر ناکام رہے گی. تو وہ سازشیں کریں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. واللہ خلقکم من تراب, اللہ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا, پھر تمہیں جوڑا بنایا, اور کسی عورت کو نہ کوئی حمل قرار پاتا ہے نہ کوئی بچہ جنتی ہے مگر اسے اس کا علم ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے, تمہیں نہیں پتہ. اور نہ کسی بڑی عمر والے کی عمر میں کوئی اضافہ ہوتا ہے, نہ اس کی عمر میں کوئی کمی ہوتی ہے, مگر یہ چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. تو لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی اللہ نے, یہ اللہ کا علم ہے, ہمیں نہیں معلوم, لیکن ہم نے وہی کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے, ہم کریں گے جو اس کے مطابق پھر کام ہوتا رہے گا. جب ہمارا وقت آ جائے گا ہم سب چلے جائیں گے. تو یہ اسی لیے اس کو بتا دیا کہ سب یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے کہ وہ اس طرح ہر شخص کی فائل وہاں پہ موجود ہے, لوح محفوظ میں سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے, ہمارا کام ہم نے عمل کرنا ہے. فرمائے کہ اور دونوں دریا برابر نہیں ہیں, یہ میٹھا پیاس بجھانے والا اور پینے میں خوشگوار ہے,
اور یہ کھارا تلخ، اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت حاصل کر کے کھاتے ہو، زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور تم اس کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو پھاڑتی ہوئی چلی جاتی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں تمہیں دی گئیں، اسی لیے وہی دریا، دو دریا بہہ رہے ہیں، ایک میٹھے پانی کا، ایک کھارے پانی کا، تو ان کا ذائقہ الگ، رنگ الگ، ان کی ٹمپریچر الگ، لیکن وہ ملتے نہیں، ساتھ ساتھ بہتے رہیں گے لیکن ملیں گے نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور اسی طرح تم اس میں سے گوشت نکالتے ہو، مچھلیاں، اسی اسی میٹھے پانی سے بھی، کھارے پانی سے بھی، دونوں میں سے تمہیں یہ گوشت ملتا ہے، تم اسے کھاتے ہو۔ زیورات ملتے ہیں، ہیرے جواہرات تم نکالتے ہو اس میں سے، اور پھر یہ کشتیاں جو تم چلاتے ہو اللہ کا رزق تلاش کرنے کے لیے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی قدرت ہے جس نے تمہیں دی ہے۔ یولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے آفتاب و مہتاب کو اپنے حکم کے تابع بنا رکھا ہے، ہر ایک اپنے وقت مقرر وقت تک چلتا رہتا ہے۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور اس کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کی جھلی کے بھی مالک نہیں ہیں۔ یہ دیکھیے کہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں جو تم ان کو پکار رہے ہو، ان سے مانگ رہے ہو، ان کے سامنے اپنی پیشانی ٹیک رہے ہو، ان کی چوکھٹوں پہ جا کے تم بوسے لے رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہ فرمائے کہ ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مثال کیا دی؟ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو جھلی چڑھی ہوتی ہے اس کے مثال دی کہ اس کے برابر بھی ان کے پاس کچھ نہیں۔ تو پھر ان سے مانگنا، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو گے تو تمہاری پکار نہیں سنیں گے، وہ تو اندھے بہرے گونگے ہیں، اگر بالفرض سن بھی لیں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، کوئی کام نہیں کر سکتے تمہارا، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، وہاں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، صاف انکار کر دیں گے، اللہ ہم نہیں جانتے کون ہے، اور تمہیں اس کے مانند کوئی خبر نہیں دے سکتا جو ہر چیز کا باخبر ہے، اللہ جانتا ہے۔ اے لوگو تم ہی سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ تو بڑا بے نیاز، تمام تعریفوں کا مستحق ہے، تو وہ تو بے نیاز ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں، جو کچھ ہے فائدہ تمہیں اپنا ہوگا، تمہیں فائدہ ہوگا، اور اگر چاہے تو تمہیں ختم کر دے اور ایک نئی مخلوق کو لے آئے، یہ کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ قوم صحیح راستے پر نہیں ہے، بھٹکی ہوئی ہے، تو پھر اس قوم کو ختم کر دیتا ہے، ملیا میٹ کر دیتا ہے، نیست و نابود کر کے دوسری قوم لے آتا ہے جو اس کی طرح نہیں ہوتے۔ تو یہ سب اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور اگر اپنے بوجھ تلے دبی ہوئی کوئی جان اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو پکارے گی تو اس بوجھ کا کوئی حصہ بھی اس کی طرف سے اٹھایا نہیں جائے گا، چاہے کتنا ہی پکار لے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، کسی کو پکار لے کہ آؤ اٹھا لو، کوئی نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی اپنا اپنا بوجھ، تو لہذا کوئی کسی کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا، چاہے وہ کوئی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ آپ کے ڈرانے کے صرف وہی لوگ مستفید ہوں گے جو اپنے رب سے بن دیکھے، بالغیب، بن دیکھے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو شخص اپنے آپ کو پاک بناتا ہے اسی کا فائدہ اسی کو ملتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا ہے، اپنی پاکیزگی بیان کرتا ہے، اللہ کی طرف سے ہی سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور اس کے بعد بتا دیے کہ مومن اور کافر میں کیا فرق ہے۔ فرمائیں کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکی اور روشنی، نہ سایہ اور دھوپ، نہ زندہ اور مردہ لوگ برابر ہیں، کوئی دونوں میں واضح فرق ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک چیز جو ہے وہ پازیٹیو ہے تو دوسری بالکل نیگیٹو ہے، کہ دونوں برابر کیسے ہوں گی؟ دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، اندھا اور بینا، اندھے کی تو آنکھیں ہی نہیں ہے، دیکھ ہی نہیں رہا، آنکھوں والا سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تاریکی اور روشنی، ایک طرح اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ایک طرح روشنی ہی روشنی، برابر نہیں ہے۔ سایہ اور دھوپ، سایہ جو ہے اس میں ٹھنڈک ہے، دھوپ میں گرمی ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن اور مشرک برابر نہیں ہو سکتے۔
مومن کے پاس ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت اس کو دی ہے اللہ نے، اس کی نور سے دیکھ رہا ہے وہ۔ مشرک کے پاس کیا ہے؟ یہ نہیں، وہ تو ایک سہارے کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ یہ میرے پیر صاحب جو ہیں یہی میرے لیے سب کچھ ہے، میں ان کی پوچھڑ پکڑ کے ان کے پیچھے چلا جاؤں گا بس۔ تو وہ اندھوں کی طرح ان کے پیچھے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک فرق، تو مومن اور مشرک کا فرق بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے، اور جو لوگ قبروں میں مدفون ہیں انہیں آپ نہیں سنا سکتے، وہ سنتے ہی نہیں ہیں، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو دین حق دے کر خوشخبری دینے والا ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تو آپ کا یہ کام ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور جو قوم بھی اس دنیا میں گزر چکی ہے اس کے پاس ایک ڈرانے والا ضرور آیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو بھی آیا ہے، جو قوم بھی، ان کے لیے ایک نبی آیا ہے جس نے ان کو ہدایت کی تعلیم دی ہے۔ اور اگر کفار مکہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی تو جھٹلایا تھا، ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی دلیلیں، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے، لیکن نہیں مانے یہ لوگ، ان کا صاف انکار کر دیا۔ پھر میں نے اہل کفر کو پکڑ لیا تو میرا عذاب کیسا سخت تھا، پھر میں نے چھوڑا نہیں ان کو سب کو پکڑ لیا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ آسمان سے بارش بھیجتا ہے، پھر ہم اس کے ذریعے بہت سے پھل پیدا کرتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور پہاڑوں میں بھی مختلف رنگ کی سفید اور سرخ دھاریاں ہوتی ہیں، سخت کالی رنگ کی بھی ہوتی ہیں، اور اسی طرح لوگوں اور چوپایوں اور جانوروں کے بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اس کی طاقت، اس کی قوت، کہ اس نے کس طرح پھلوں میں بھی، پہاڑوں میں بھی، چوپایوں میں بھی، جانوروں میں بھی مختلف رنگ رکھے، سب ایک رنگ کے نہیں ہیں۔ یہ اس کے ہاں ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اور پھر یہ بات کہی کہ بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو صحیح علم کے جاننے والے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو نہیں جانتے، مطلب یہ کہ جو ڈرتے نہیں ہیں وہ عالم نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی اپنے آپ کو عالم کہتا ہے کہ میں عالم ہوں، اسکالر ہوں، میں بہت بڑا علامہ ہوں، اور اللہ سے نہیں ڈرتا تو وہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے بتا دیا کہ جو مجھ سے ڈرتے ہیں وہی علماء ہوتے ہیں۔ علم ان کو اللہ کی خشیت سکھاتا ہے، اللہ کا خوف ان کو سکھاتا ہے۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو وہ عالم نہیں ہے، بے روپیہ ہے، سب جوکر ہے، جو اس طرح کی بہروپ بدل کے لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس آیت میں بالکل واضح ہے، ان اللہ عزیز الغفور، بے شک اللہ زبردست بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قانون جزا اور سزا کی بات کی ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں سے چھپا کر دکھا کر خرچ کرتے ہیں، وہ بے گھاٹے والی تجارت کی امید رکھتے ہیں، ان کو کوئی گھاٹا ہو ہی نہیں سکتا، خسارہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، تلاوت ہے، نماز ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو ان کے لیے تو منافع ہی منافع ہے، گھاٹا ہے ہی نہیں۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ وہ انہیں ان کا پورا پورا بدلہ دے، اور وہ اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دے گا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا، طاعت و بندگی کا اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ تو یہ ہے اس کا قانون، قانون جزا، جس کے ذریعے سے وہ جزا دیتا ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور جو کتاب ہم نے آپ کو بذریعہ وحی دی ہے وہ برحق ہے، اور اس سے پہلے جو کتاب آئی تھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھتا ہے، انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور وہی یہ سب چیزیں تمہیں دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے برگزیدہ بندوں کو بنایا کہ وہ اس کے وارث بن گئے، اور پھر کیا ہوا، ان میں سے 3 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک تو وہ تھے جن نے اپنے آپ پر ظلم کیا، نہیں مانی اس کی باتیں، اس کتاب کی، مخالفت کرتے رہے، سرکشی کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، ماننے کو تیار ہی نہیں، تو یہ ظالم ہے۔ بعض نے اعتدال کی راہ اختیار کی کہ درمیان میں چلتے رہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، لیکن بالکل ہی ظالم نہیں تھے، اعتدال کی راہ پہ تھے۔
اور تیسرے کون تھے؟ بعض نے اللہ کی توفیق سے نیکی اور بھلائی کی طرف سبقت کی ہے، آگے بڑھ بڑھ کے انہوں نے دین کو حاصل کیا ہے اور اللہ کو راضی کیا ہے۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو اصل، لیکن تینوں کے بارے میں بتا دیا اللہ نے۔ تو فرمایا کہ یہی در حقیقت اللہ کا بڑا فضل ہے، اور ان کی جزا کیا ہوگی؟ یہ لوگ جنات عدن میں داخل ہوں گے جہاں انہیں سونے اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ کیا ان کی شان ہوگی! اور ان کی جنتوں میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ دنیا میں تو پہننے کی ممانعت کر دی، وہاں پہنا دیا کہ اب پہنو، یہ ریشم جو تم پہنتے نہیں تھے میرے ڈر کی وجہ سے، اب پہنو، اللہ تعالیٰ پہنائے گا۔ اور وہ لوگ کہیں گے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس سے ہم سے غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب معاف کرنے والا اور طاعت اور بندگی کا اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ یہ ہے اس کی جزا، جس نے ہمیں اپنے فضل سے اس جنت میں جگہ دی جو ہمیشہ کی جگہ ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ ہم یہاں پہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں ہمیں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہاں تو مزے ہی مزے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری دے دی کہ یہ ہیں وہ سابقون۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، اور اہل کفر کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، نہ انہیں ختم کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ اس کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا، اور ہم ناشکرے کو اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ جو شکر ادا نہیں کرتا، اور اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے موت کو موت دے دیں گے کہ سب وہ جنت اور جہنم کے درمیان اس کو کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ اے اہل جنت دیکھو کون ہے یہ، کہیں گے موت ہے۔ جہنم والوں سے پوچھیں گے اے جہنمیوں دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے، ہاں یہ موت ہے۔ تو کہا کہ آج اس کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اے جنت والو اب تمہارے لیے خلود فلا موت، اب ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اب موت ختم۔ اور اے جہنمیوں خلود فلا موت، اب ہمیشہ رہو گے، موت نہیں ہے۔ تو وہی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے بھی کہ اب موت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کذالک نجزی کل کفور، اور اس طرح ہم سارے جو بھی اس طرح کے سرکش ہیں ان کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، تو وہ لوگ اس میں چیخیں ماریں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، ایک دفعہ پھر واپس جانے دے، ہم وہاں پہ نیک عمل کریں گے اس کے سوا جو ہم پہلے کرتے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی؟ کبھی نہیں سوچا کہ 60 70 80 90 100 سال تک تمہیں دے دیے، لیکن تم نے کچھ نہیں کیا۔ اب یہاں پر آ کر کہہ رہے ہو کہ ہمیں واپس دے دے، واپس نکال دے، پھر جائیں گے، پھر اچھے کام کریں گے۔ نہیں، اب نہیں ہوگا۔ اور تمہارے پاس ہماری طرف سے ڈرانے والا رسول بھی آیا تھا، بتانے کے لیے آیا تھا تمہارے پاس، تو اپنے کیے کا مزہ چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، آج کوئی مدد نہیں ملے گی۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمان اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، بے شک وہ سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسی نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا ہے، پر جو شخص کفر کرے گا اس کا وبال اسی کے سر پر ہوگا۔ اور کافروں کا کفر ان کے رب کے غیظ و غضب کے سوا اور کوئی چیز کو نہیں بڑھاتا، اور کافروں کا کفر نقصان اور خسارے کے سوا اور کسی چیز کو نہیں بڑھاتا۔ تو یہی ان کا کفر ہے، اسی کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھی بڑھے گا، ان کا نقصان بھی بڑھے گا، ان کا خسارہ بھی بڑھے گا، اور پھر وہی جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ تو اے میرے نبی، آپ مشرکوں سے پوچھئے کیا تم نے اپنے ان دیوتاؤں کے بارے میں کبھی غور کیا ہے، کبھی سوچا بھی ہے ان کے بارے میں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھلاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے، کیا ہے ان کی طاقت، کیا ہے ان کے پاس، کیا تمہیں دے دیتے ہیں یہ لوگ؟ تو ان سے پوچھو ذرا۔ یا آسمان کی پیدائش میں اللہ کے ساتھ ان کی کوئی شرکت ہے، کوئی شراکت ہے وہاں پر، کوئی آپس میں کوئی معاہدہ ہے؟ یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ جس میں ان کے شرک کے لیے کوئی دلیل موجود ہے؟ شرک کے لیے کوئی دلیل ہے تو لاؤ، دکھاؤ پھر۔ بلکہ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے سے صرف دھوکہ اور فریب کی باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ سوائے الٹی سیدھی باتوں کے اور کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا،
بے شک اللہ نے آسمان اور زمین کو گرنے سے تھام رکھا ہے، اگر وہ دونوں گر جائیں تو اللہ کے سوا کوئی انہیں تھامنے والا نہیں ہے، بے شک وہ بڑا بردبار، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ کی طاقت کہ اس نے پورے آسمانوں کو پکڑ رکھا ہے کہ وہ گر نہیں سکتے، اگر وہ چھوڑ دے تو اس زمین پہ گر جائیں گے، سب مر جائیں گے۔ اور کفار قریش اللہ کے نام کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی آیا نا رسول ڈرانے والا تو وہ ہر ایک سے قوم سے زیادہ راہ راست پر چلنے والے ہوں گے، ہم مانیں گے اس کی۔ یہ پہلے کہا کرتے تھے کہ بس آنے دو پھر دیکھنا، ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن کیا ہوا، جب ان کے پاس ڈرانے والے رسول آ گئے تو ان کی آمد نے ان کی فرار اور نفرت کے سوا اور کوئی سی چیز میں اضافہ نہیں کیا، کہ وہ ان کو ماننے کے بجائے اور بھاگ رہے تھے اور نفرت بڑھ گئی اور ان کی جو تھی سرکشی نافرمانی بڑھتی چلی گئی، انہوں نے مانا نہیں۔ تو یہ ہے ان کا معاملہ، جو پہلے قسمیں کھا رہے تھے کہاں صاف انکار کر دیا، اور ایسا انہوں نے زمین میں اپنے کبر و غرور اور بری سازشوں کی وجہ سے کیا، حالانکہ بری سازش ہمیشہ سازشوں کے گلے ہی کا پھندا بنتی ہے، کہ جو کرتا ہے وہی بھرتا ہے، جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے اسی میں خود گرتا ہے۔ وہی بات اللہ نے فرمائی کہ یہ ہے کہ جو بھی کسی اور کے لیے سازش کرتا ہے وہی اس کے گلے کا پھندا بن جاتی ہے۔ بس کیا یہ لوگ اقوام گزشتہ کی مانند عذاب کا انتظار کر رہے ہیں؟ بس آپ اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے اور نہ آپ اللہ کے طریقے کو ٹلنے والا پائیں گے۔ یہ ہے اس کا قانون کہ اس کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، حالانکہ وہ لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور آسمان اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اسے عاجز بنا دے، اس سے کوئی اس کے بھاگ نہیں سکتا، وہ تو بے شک بڑا علم والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ اور آخر میں یہ فرما دیا، اور اگر اللہ ان لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر مواخذہ کرتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جو بھی روئے زمین پر ہے اس کو پکڑنا چاہتا تو زمین پر کسی جاندار کو نہ رہنے دیتا، سب مارے جاتے، اس لیے کہ اللہ کا قانون یہی ہوتا۔ لیکن یہ قانون نہیں کیا اللہ نے، کیا کیا، اس نے ایک وقت مقرر تک ایک مہلت دے رکھی ہے کہ اس وقت تک تم زندہ رہو گے تو جو کچھ بھی کرنا ہے کر لو، نیک عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس جب ان کا وقت آ جائے گا تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، سب جانتا ہے۔ اور اس کے بعد جو کچھ حصہ ہے اس بارے میں سورہ یاسین کا، تو سورہ یاسین بھی مکی صورت ہے اور اس میں 83 آیات ہیں، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ قرآنی جو غیر اللہ کی بے اختیاری کو دیکھتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت، طاقت، اختیار کو تسلیم کر کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ہوگا، اور پھر آپ کی جو دعوت توحید ہے، دعوت آخرت ہے، قرآن پر پھر ایمان لانا۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرکزیت ہے اس کی۔ اور اس میں جو دیکھتے ہیں کہ 6 پیراگراف ہیں، تو پہلا پیراگراف جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بتایا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین، قسم ہے اس قرآن کی جو حکمتوں کا خزانہ ہے، حکمتیں ہی حکمتیں اس میں، آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں، آپ کے بارے میں یہ بتا دیا، آپ سیدھی راہ پر ہیں، یہ بھی بتا دیا کہ آپ رسول ہیں، اللہ نے آپ کے لیے سیدھی راہ منتخب کر لی ہے، آپ اسی پہ چلیں گے۔ اور یہ قرآن غالب اور مہربان اللہ کا نازل کردہ ہے، کسی انسان کا نہیں ہے، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے آباء و اجداد ڈرائے نہیں گئے تھے، اسی لیے یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نہیں سمجھتے، نہیں مانتے۔ تو آپ ڈرائیے، ان کو بتائیے، ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اب کوئی فائدہ نہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے بے شک ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔
جس کے سبب ان کے سر اوپر کی طرف اٹھا دیے گئے ہیں. جب یہاں پہ توق پہنا دیا تو وہ نیچے کر ہی نہیں سکتے. ان کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں, چہرے اوپر کو ہوئے ہیں, اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے. بس ہم نے انہیں ہر طرف سے ڈھانپ دیا ہے, اس لیے اب وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے ہیں. تو کچھ دیکھ بھی نہیں سکتے, ادھر بھی دیوار ادھر بھی دیوار, بالکل ہی اندھے ہو گئے. آپ انہیں ڈرائیے یا نہ ڈرائیے, ان کے لیے برابر ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے, نہیں مانیں گے آپ کی بات, اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے. آپ کا ڈرانا اسی کے لیے مفید ہے جو قرآن کی پیروی کرتا ہے, جو قرآن کو مانتا ہے, اس کو فائدہ ہوگا. اور رحمان کو بن دیکھے, بغیر دیکھے, غیب سے اس پر ایمان لاتا ہے, اس سے ڈرتا ہے, بس آپ اسے گناہوں کی معافی اور بہت ہی عمدہ اجر کی خوشخبری دے دیجیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ گیا کہ ان کے لیے ہے وہ اجر عظیم جو اللہ نے رکھا ہے, دیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, ہم یقیناً مردوں کو زندہ کریں گے, ہم ان تمام اعمال کو لکھ بھیجتے ہیں, ان آثار کو بھی جنہیں وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں, اور ہم نے ہر چیز کو کتاب لوح محفوظ میں درج کر رکھا ہے. ہر چیز لکھی ہوئی ہے, اب اسی کے مطابق جو ہے ہو رہا ہے. اور پھر اگلے آیات میں انکار رسالت کی سزا دکھا دی ہے کہ جو نہیں مانتا رسولوں کو اس کا کیا حشر ہوتا ہے. اور اے نبی, آپ انہیں بطور مثال بستی والوں کا قصہ سنا دیجیے. جب ان کے پاس رسول آئے, جب ہم نے ان کے پاس پہلے 2 رسول بھیجے, انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. ہم نے ایک تیسرے رسول کے ذریعے سے تقویت پہنچائی اور کمک بھیج دی, تو تینوں نے مل کر کہا کہ ہم تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں, تو مانو ہماری بات. کہا نہیں, مانتے نہیں. بستی والوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے انسان ہو, اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی, تم تو نرے جھوٹے ہو. رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں, اور ہماری ذمہ داری تو پوری وضاحت کے ساتھ پیغام پہنچا دینا ہے. ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ ہم یہ پیغام تم تک پہنچا دیں. قالوا انا تطیرنا بکم, لوگوں نے کہا تمہارا آنا ہمارے لیے منحوس ثابت ہوا ہے, تم منحوس ہو, ہم تم سے یہ بدشگونی لے رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے, اور ہماری جانب سے تمہیں دردناک عذاب بھگتنا پڑے گا. تو رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے, تمہارے اندر ہے, میری وجہ سے نہیں ہے, ہماری وجہ سے نہیں ہے. کیا اگر تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ نحوست کی بات ہے؟ ہم تو اللہ کا کلام سنا رہے ہیں تمہیں, اور تم کہہ رہے نحوست. بلکہ تم لوگ حد سے تجاوز کر گئے ہو. اور اطراف شہر سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا اے میری قوم کے لوگوں, ان رسولوں کی پیروی کر لو, مان لو ان کی بات جو یہ لے کر آئے ہیں, ان کی پیروی کرو جو تم سے اپنے کام کی کوئی اجرت نہیں مانگتے, اور وہ سیدھی راہ پر. یہ ہیں وہ لوگ, ان کی بات مان لو, کامیاب ہو جاؤ, نہیں مانو گے تو پھر برباد تباہ ہو جاؤ گے. اور اس کے بارے میں مزید بات جو ہے اگلی آیات میں بیان کی گئی ہے 23ویں پارے میں, انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. نہیں, نام نہیں آیا.